امام حضرت امامہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نواسی تھی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی ان کی پرورش ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں کچھ تحفے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس پہ جو قیمتی ہار تھا، آپ نے فرمایا قیمتی ہار کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ یہ ہار میں اس کو دوں گا جس سے مجھے بہت پیار ہے، یعنی جو مجھے بہت پیارا ہے۔ پھر آپ نے اپنی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے میں وہ ہار پہنا دیا۔ یہ انداز مبارک جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس وقت ہم سن رہے ہیں، اس میں اولاد کے ساتھ تعلیم، اولاد کے ساتھ تربیت، اولاد کے ساتھ شفقت، اولاد کے ساتھ محبت، اولاد کے ساتھ نرمی، اولاد کے ساتھ بڑوں کا، اپنے والد کا، اپنے بڑوں کا، نانا بھی ہیں، دادا بھی ہیں، والد بھی ہیں، ان کے ساتھ کیسا انداز و سلوک ہونا چاہیے، اولاد کے ساتھ والدین کو کیسی محبت کرنی چاہیے اور اولاد کے ساتھ کیسی ان کی تربیت کرنی چاہیے، انشاءاللہ ہم اس پر کچھ سننے کی کوشش کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت کے تعلق سے بھی آپ کے جو انداز مبارک ہے وہ بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے فرمایا، اے میرے بیٹے، جب تم اپنے گھر جاؤ تو گھر والوں کو سلام کیا کرو، یہ تمہارے اور گھر والوں کے لیے باعث برکت ہوگا۔ یعنی بچوں کو ہمیں یہ بھی سکھانا چاہیے کہ جب تم گھر جاؤ، یعنی جب آپ گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کریں۔ ہمارے ہاں عموماً جو اسپیشلی جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس میں یا اس طرح کی کچھ گھرانے ہوتے ہیں جن میں سلام کے بجائے گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ نائٹ ہمارے ہاں رائٹس ہو جاتا ہے سوسائٹی کے طور سے، ماحول کے طور پر، تو بچے وہ سنتے ہیں۔ اب جیسے ہی گھر میں داخل ہوں گے، گڈ مارننگ ماما، گڈ مارننگ ابو، گڈ آفٹرنون ماما، گڈ آفٹرنون ابو، گڈ نائٹ ابو، گڈ نائٹ پاپا، گڈ نائٹ ماما، یہ ہمارے بچوں کے مزاج ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گڈ نائٹ، گڈ ایوننگ جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اسلام نے ہم کو جو بات سکھائی، دین نے جو ہمیں بات بتائی، وہ ہے السلام علیکم۔ اپنے بچوں کو سلام سکھائیں کہ بیٹا جب گھر میں داخل ہو تو کہو السلام علیکم امی۔ چلے انگلش، بچے زیادہ تر انگلش بول رہے ہوتے ہیں، لیکن میں اس وقت والدین سے بات کر رہا ہوں، ہم نے بچوں کو سکھانا ہے۔ آپ کو بچوں کے ساتھ جو ان کی لینگویج ہے، موسٹلی ہمارے یہ بچے ہوتے ہیں دے کین ناٹ انڈرسٹینڈ اردو ویل بٹ دے کین انڈرسٹینڈ انگلش، اور موسٹلی والدین کچھ نہ کچھ انگلش بچوں کو کہنے یا سمجھانے میں کسی حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو یہ سکھائے کہ بیٹا جب بھی گھر میں داخل ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے، السلام علیکم پاپا، ابو کہیں گے، امی کہیں گے، ہمارے جیسے اردو میں کہا جاتا ہے، تو یہاں انگلش میں فادر کہتے ہیں، مدر کہیں گے، رائٹ، اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اپنے بچوں کو سلام کرنا سکھا۔ اچھا، اس میں ہمیں عادت ڈالنی پڑے گی، ہم جب گھر میں داخل ہو تو ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ ایسے ہی جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہمارے عموماً ہوتا ہے، جیسے نارملی بھی ہمارے یہاں گڈ نائٹ یا گڈ آفٹرنون وغیرہ اپنی جگہ پر، خدا حافظ ہمارے یہاں ہوتا ہے، خدا حافظ، اللہ حافظ، اچھا ورڈ ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، اللہ حافظ، لیکن جاتے ہوئے پہلے سلام کریں۔ اگر کہ ہم جا رہے ہیں تب بھی السلام علیکم، آ رہے ہیں تب بھی السلام علیکم، یعنی السلام علیکم میں سلامتی کی تو دعا ہے، ورحمت اللہ، رحمت کی تو دعا ہے، وبرکاتہ، برکت کی تو دعا ہے۔ تو ہم جب یہ خود کریں گے تو ہمارے بچوں کی بھی عادت بنتی چلی جائے گی۔ تو رسول پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح بچوں کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر یہ سلام باعث برکت، گھر میں گھر والوں کو سلام کرے تو انشاءاللہ گھر میں ہمارے، آپ دیکھیے گا برکت نہ ہو تو پھر کہیے گا، جب سلامتی کی دعائیں دی جا رہی دوسرے کو تو برکت پھر کہاں جاتی ہے؟ برکت آئے گی انشاءاللہ، کیوں نہیں آئے گی؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی عمر میں
قرآن کریم کی 17 سورتیں پڑھ لی تھیں آپ نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں علم حاصل کرنے کا شوق دیکھا کہ انہیں علم حاصل کرنے کا شوق ہے. چھوٹی عمر میں 17 سورتیں یاد کر لی, 17 سورتیں قرآن کریم کی یاد کر لینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر جو عبرانی زبان تھی, عبرانی زبان تھی, وہ سیکھنے کے لیے فرمایا. تو انہوں نے 15 دن میں وہ بھی سیکھ لی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا یہ جذبہ دیکھا تو آپ نے انہیں مزید زبان سیکھنے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اب یہ زبان بھی سیکھ لو. انہوں نے 17 دن میں وہ زبان بھی سیکھ لی. پھر میرے آقا ان زبانوں کے خطوط آپ سے پڑھوایا اور لکھوایا کرتے تھے. جب انہوں نے یہ زبانیں سیکھ لی تو میرے آپ دیکھیں تربیت بھی کہ پیشن, آپ نے جب دیکھا کہ توجہ یا سوچ یا ذہانت یا ایک یاد ہو جاتی ہے چیز, تو آپ نے ان کو مزید پروموٹ کیا, ان کو مزید انکریج کیا کہ آپ اب یہ نہیں یہ سیکھ لیں, یہ نہیں یہ بھی سیکھ لیں, یہ بھی سیکھ لیں. تو یہ سب چیزیں ہماری تربیت کرتی ہیں ایز اے پیرنٹس, ایز اے والد, ایز اے امی, ایز اے دادا, ایز اے نانا. یعنی اگر نانا دیکھتے ہیں کہ بچے کے اندر یہ صلاحیت ہے, بچے میں یہ قابلیت ہے, تو نانا کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو کہہ دے, اپنے داماد سے بات کر لے کہ بیٹا مجھ میں بیٹے میں یہ قابلیت لگ رہی ہے, اسے قرآن حفظ کرا لو نا, بہت کتنا انٹیلیجنٹ ہے بیچا. تھوڑی ترغیب دلا دیں کہ حافظ کی جو فضیلت ہے وہ بیان کر دیں. ہو سکتا ہے کہ بیٹی یا داماد بات مان لے اور یہ حافظ ہو جائے, اور اللہ کرے یہ حافظ ہو کر ایسا حافظ بنے جن حافظ کے لیے قرآن کریم میں بشارت ہے, جن حافظ کے لیے حدیث میں بشارت ہے, جو شفاعت کریں گے. کیا پتہ یہ حافظ بچہ ہم سب کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے, دنیا میں بھی کام آئے, آخرت میں بھی کام آئے. تو یوں ہماری سوچ ہونی چاہیے, ہم دیکھیں کہ یہ کیا کر سکتے ہیں. امی بھی دیکھیں یہ کیا کر سکتا ہے, یہ بچی میری کیا کر سکتی ہے, تو ہم ان کو ان طرف لے کے جائیں, ہم اس طرف ان کو ترغیب دلائیں. درس نظامی کر سکتے ہیں, یعنی دین کی تعلیم کی طرف. اب آپ بولے تو اسکول کی بات نہیں کرا, اب اسکول کی بات یہاں کیا کروں جہاں ہر کوئی اسکول بھیجنے کے لیے ویسے ہی مجبور ہے. اسکول تو بھیج ہی رہے ہیں, میرے کہنے یا نہ کہنے سے کیا فرق پڑے گا. لیکن چلے اگر تو ہوم اسکولنگ کا آپشن بھی آپ کے پاس موجود ہے. دعوت اسلامی سپٹمبر سے آن لائن اسکولنگ سسٹم آپ کو دے رہی ہے تاکہ ہمارے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا سارا سلسلہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے کر سکیں, آن لائن کر سکیں, بہت سارے مسائل سے بچ سکیں. ایز پر لا, ایز پر قانون ہم یہ چیزیں کر سکتے ہیں. تو یہ ہے, لیکن جو دین سے دوری ہے نا اس کی طرف توجہ کرے کہ ہمارے بچوں کو دیکھ کر قرآن پڑھے نہیں آتا. کئی آپ دیکھ لیں ہمارے کئی بچوں کو دیکھ کر قرآن معافی چاہتا ہوں, بچے تو بھی کیا دیکھ کر قرآن پڑھنا صحیح سیکھیں, اللہ کرے سیکھ جائیں, لیکن ان کے بڑوں کو بھی قرآن دیکھ کر صحیح پڑھنے نہیں آتا. اب وہ بھی نہیں آ رہے قرآن کریم درست پڑھنے اور سیکھنے کی طرف, ان کو بھی جانا چاہیے. تو ہمارے اپنا ماحول, بڑوں کا ماحول ایسا بنے گا تو بچوں کے اندر بھی یہ چیزیں اترنا شروع ہو جائیں گی. تو بچوں کی تعلیم اور بچوں کی تربیت, اس حوالے سے ہمیں باقاعدہ اس پر غور کرنا پڑے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مبارک انداز میں آج آپ کو بیان کر رہا ہوں اس کو دیکھیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے تعلق سے آپ کی تربیت کا انداز کیا ہوا کرتا تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں رات گزاری. آپ رات وہاں رکے تھے, پھر رات گئے, لیٹ نائٹ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. اب سنیے گا, تشریف لائے تو کیا فرمایا, یہ سنیے, لفظ سنیے گا جو یہاں لکھے ہوئے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا چھوٹے لڑکے نے نماز پڑھ لی؟ کیا فرمایا کہ چھوٹے لڑکے نے نماز پڑھ لی؟ تو انہوں نے بتایا ہاں پڑھ لی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کیا پوچھا, نماز پڑھ لی؟ اب یہ گھر میں پوچھنے کا انداز کس کا اور کتنا؟ ٹیوشن کر لیا, ہوم ورک کر لیا, جلدی سویا نہیں سویا, صبح جلدی اٹھاتا نہیں اٹھاتا؟ آپ کو پتا ہے
یہاں باپ والد خود گھر میں آ کر اپنے بچوں کی نماز کا کتنا خیال رکھتے ہیں. ماں خود بچوں کی نماز کے لیے کتنا خیال رکھتی ہے. ماں عموماً کہتی ہے کیا کرو, اٹھاتی ہوں, اٹھتا ہی نہیں. یا والد کہہ دیتے ہیں ارے یار تنگ آ گیا یار, اٹھا اٹھا کے تھک گیا ہے, نہیں اٹھتا, چھوڑو یار, کیا کر سکتے ہیں. یعنی یہ اس باپ کی بات کہہ رہا ہوں جو خود فجر میں اٹھتا ہو اور بچہ نہ اٹھتا ہو, تب بھی یہ باپ کہہ دیتا ہے. باپ ہی فجر میں نہ اٹھ رہا ہو, ماں ہی فجر میں نہ اٹھ رہی ہو, تو کہتے نا گئی بھینس بہت, اب بالکل کہتے نا بس اب اس کے لیے میں کیا بول سکتا ہوں, کیا الفاظ استعمال کروں, جس گھر میں کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہ اٹھ رہا ہو, اللہ کی پناہ. لیکن یہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے بچہ اٹھ نہیں رہا ہے, ماں کہتی ہے کہ بچہ اٹھتا نہیں ہے, میں تو اٹھاتی اٹھتا نہیں ہے. چلو شور نہ کر کے اٹھاؤ نا, کیوں نہیں اٹھاتی ہو, کیا کروں, نہیں اٹھتا نا, نہیں اٹھتی نا, کیا کروں, تو چھوڑ دیتے اس کو اس کے حال پر. مگر مجھے یہ بتائیے کہ اسکول کے لیے کیسے اٹھ جاتا ہے یہ, آپ ہی سے تو اٹھتا ہے اسکول کے لیے. بچی اسکول کے لیے آپ سے ہی تو اٹھتی ہے, کوئی اور تو کوئی آ کے آس پڑوس والا تو نہیں آتا کہ بھائی میں نماز میں تو مجھ سے نہیں اٹھاتا میرا بیٹا, اب پڑوسی کو بلاؤ, وہ آ کر اس کو اسکول کے لیے اٹھائے گا. اسکول کے لیے کو الگ سے کسی کو آپ نے جاب پر رکھا ہوا ہے کہ اپنے بچے کو اسکول کے لیے اٹھائیں گے. نماز کے لیے تو آپ سے اٹھا نہیں, اسکول کے لیے کیسے اٹھا. اب اس کی مثال کتنی خوبصورت ہے, ذرا سمجھیے گا, پیرنٹس سمجھیے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اللہ نہ کرے, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, خدا نہ خواستہ گھر میں آگ لگ گئی, ایک سمجھانے کے لیے گھر میں آگ لگ گئی, ماں باپ بھاگیں گے باہر, بچے کمرے میں سوئے ہوئے ہیں, اب جا کے بچوں کو اٹھو آگ لگ گئی ہے, اٹھو آگ لگ گئی ہے, اٹھو آگ لگ گئی ہے. اب دونوں کمرے سے باہر آ کے کیا کرے, بچے نہیں اٹھ رہے, اپنے تو نکل جائیں. ایسا ہوگا, صحیح بتا, ایسا ہوگا نہیں, پاسبلٹی نہیں ہے. ماں باپ کبھی بچوں کو چھوڑ کر گھر سے باہر نہیں جائیں گے جبکہ گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے جب تک اٹھے گا نہیں, آپ کو دم نہیں آئے گا, جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اتنی فکر نہیں کریں گے. کہ اگر یہ نماز کا عادی نہ ہوا اور اس کو نماز کے لیے نہ اٹھایا, اور اللہ نہ کرے یہ نماز کا عادی نہ ہوا, نمازیں چھوڑنے کا عادی ہو گیا, اور اسی حالت میں یہ بالغ بھی ہو گئی یا بالغ ہو گئی, اب جب اس پر نماز فرض ہو گئی, اور اب جب یہ نماز نہیں پڑھے گا تو گناہگار ہوگا, اب یہ نماز نہیں پڑھے گی تو گناہگار ہوگی. چلو نابالغی کے احکام الگ ہیں, لیکن ہمیں تو کہا گیا نا 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو, اور 10 سال میں بھی نہ پڑھے, 10 سال کی عمر میں بھی, تو سختی کرنے کا حکم ہے. کہاں کیا ماں باپ نے بھیا یہ اپنا رول پلے ہی نہیں کیا. ماں باپ نے اسکول کالج یونیورسٹی کے لیے ہماری باتیں کھلی ہوئی ہیں, آفیسز کے لیے کھلی ہوئی ہیں. بچہ ایک دن دکان پہ نہ جائے, بچہ ایک دن جاب پر نہ جائے, بچہ ایک دن کام پر نہ جائے, پونڈ کٹ جائے گا. 50 پونڈ ہے تمہارے ایک دن کے, 20 پونڈ ہے تمہارے ایک دن کے, 40 پونڈ ہے تمہارے ایک دن کے. باتیں الگ سنائیں گے. مفت کی کھاتا ہے, گھر میں آتا ہے, کماتا وماتا ہے ہی نہیں. چھٹی کیوں کی تھی, بخار تھا, وہ دوائی کھا لیتا, 1 پونڈ کی دوائی کھا کر 40 پونڈ تو بچاتا. اتنی ساری تربیت کریں گے, کام پر بھیجیں گے تاکہ آمدنی خراب نہ ہو. یہی کام اس کو نماز کے لیے, عبادت کے لیے, اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے کیا ہم لوگوں نے. ہمارے اپنے عمل کا پرابلم ہے, ہم خود کچھ نہیں کر پا رہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک آپ کے سامنے, شفقت کا, محبت کا, پیار کا. امام آپ اپنے نواسے کو کندھے پر اٹھاتے ہیں, نانا جان اپنے نواسے کو کندھے پر اٹھاتے ہیں, ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو یہ بھی نہیں ہے نا ٹائم. وقت کہاں سے گزرے گا, کہاں سے وقت لاؤں. ماں کہے گی بیٹے کو ٹائم دو تو باپ بولے گا کہاں سے وقت لاؤں, وقت نہیں ہے نا, گھر کے لیے تو کما رہا ہوں. جس کے لیے کما رہے ہو کل وہی آپ کے پاس نہیں ہوگا تو کیا کرو گے پیسے کو. پیسے کا فوٹو دیکھیں گے آپ, یہ پاؤنڈ, یہ ریال, یہ درہم, یہ ڈالر. اولاد کدھر ہے, اولاد چلی گئی, پیسے کا کیا کریں گے. تو آج اولاد کو آپ کی وقت کی ضرورت ہے, اولاد کو آپ کی تربیت کی ضرورت ہے, اور کوالٹی ٹائم کی ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ تھکاوٹ ہے, ہاں اب بیٹا نیند آ رہی ہے, اب بولو نا بیٹا, بولو بیٹا نیند آ رہی ہے. اب بیٹا بات کہنے گیا, ابو گیا, ابو نیند میں چلے گئے. بیٹا بولے میں بات کروں کس سے, پھر کہتے ہیں بیٹا باہر دوستی نہیں کر. آپ نے کون سا اس کو ٹائم دے دیا کہ آپ سے 2 باتیں کرے. ماں نے کہاں ٹائم دے دیا کہ بیٹی باتیں کرے.
ہم سے تو بات کرے گا تو ہم ڈانٹ دیں گے، ہم سے بات کرے گا تو ہم جھاڑ دیں گے، سنیں گے نہیں، خاموش، بات کرنے کی تمیز تو ہے نہیں. وہ تمیز ہی تو سکھانی تھی اس کو. اب آپ کو جب پتا ہے کہ اس میں تمیز نہیں ہے تو اس کو تمیز ہی تو سکھانی تھی. آپ کو پتا ہے کہ اس میں مینرز نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس میں ایٹیکیٹس نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، تو ہمارا کام کیا تھا؟ یہ کہہ جھاڑ کے چلے جانا بدتمیز، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. پہلے بات کرنے کی تمیز سیکھو. ابو کہاں سیکھو؟ ایڈریس دیجئے، نیویگیشن، پاسپورٹ. تو ابو اپنا ہی فون نمبر دیں گے کہ بیٹا اس پر کال کرو، تمہیں اس نمبر سے ہی تمہیں تمیز سکھائی جائے گی. بولے گا میں کال کروں گا تو بزی آئے گا، ٹائم نہیں ہوگا اس کال پر جو حضرت بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب یہ جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، یہ یو کے کا جنرل پرابلم ہے جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. جنرل پرابلم ہے، اور یہ میں پیچھے سے ڈسکس کرتا ہوئے چلا آ رہا ہوں. کچھ نہ کچھ بدل کے کچھ نہ کچھ باتیں بیان کر رہا ہوں میں. نہ ماں کے پاس ٹائم، کیونکہ ماں کو بھی ماں بھی نوکری کر رہی ہے، باپ بھی نوکری کر رہا ہے. ہون کی کری ہے. اب بچہ کون سنبھالے گا؟ اب جو بچہ سنبھالے گا اس کو بچے کی تربیت سے کتنی دلچسپی. اب ہم بچہ تربیت کے لیے کسی کے حوالے نہیں کر رہے، ہم بچے کی پرورش کے لیے کسی کے حوالے کر رہے ہیں. کھانا پینا وغیرہ جو بھی حساب کتاب ہے وہ دیکھ لے. تو بچہ تو ماں باپ کی صحبت میں رہا ہی نہیں ہے. جب ماں باپ گھر آئے تو تھکے ہوئے ہیں، کھانا پکانا ہے، سونا ہے اور سو جب ختم ہو جانا ہے، کلوز. یا بچہ اٹھ کے پھر اس کو اسکول بھیج دینا ہے، کلوز. بچے کے ساتھ جو ماں باپ کو ٹائم دینا ہے، وقت دینا ہے، اور کوالٹی ٹائم دینا ہے، تربیت کرنی ہے، اس کو دین سکھانا ہے، اللہ اس کے رسول کی باتیں سکھانی ہے، سنتیں سکھانی ہے، اس کو بہت کچھ سکھانا ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے کچھ آیتیں بیان فرمائی ہیں، جہاں حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ لقمان کے اندر یہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی تھی. ان نصیحتوں کا وہاں پر ذکر ہے. میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ سورہ لقمان کو آپ پڑھیں، اور سورہ لقمان میں آپ سورہ لقمان کی میں آگے اصل میں بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ سورہ لقمان میں آیت نمبر 21 کو آیت نمبر 13 یہ آپ سورہ لقمان میں پڑھ لیں. آیت نمبر 17 یہ آپ سورہ لقمان میں پڑھ لیں. آیت نمبر 18 آپ سورہ لقمان میں پڑھیں، اور اس کے علاوہ اور بھی آیتیں ہیں. ٹھیک ہے، سورہ لقمان میں آپ پڑھیں. سورہ لقمان یہ قرآن کریم کی جو پارہ ہے، پارہ نمبر 21 میں سورہ لقمان ہے. حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، نیکی کی دعوت دی، جو تربیت کی ہے نا، اللہ پاک نے اسے قرآن کریم میں بیان فرما دیا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. اب یہ نصیحتوں کو اگر ہم غور سے پڑھیں گے نا، یہ اور بہت سارا نصاب ہے، کیریکولم ہے پیرنٹنگ کے لیے. لوگ کہتے ہیں نا اصل میں پرابلم ہی یہی ہے، ہمارے پیرنٹنگ کا کوئی ہم نے خود ہی نہیں لیا کہ بھائی باپ بن گیا تو باپ کیا، باپ بن گیا آپ کماؤ، ایک اور بیٹا پیدا اور کماؤ، تیسرا بچہ اور کماؤ، بیٹی بڑی ہو گئی اور کماؤ، اب اس کی سکول اور کماؤ، اب اس کے دیگر چیزیں اور کماؤ. باپ کا کام ایک ہی ہے، اور کماؤ اور کماؤ اور کماؤ اور کماؤ. بچہ بڑھتا گیا، بچے زیادہ ہوتے گئے، آپ نے اپنے ارننگ کو ٹائم مزید دینا شروع کر دیا، اور کماؤ اور کماؤ اور کماؤ اور کماؤ. لیکن بچوں کی تربیت اور زیادہ کماؤ، کمانے کے بعد بھی گھر نہیں چل رہا. اب بچوں کی ماں کو کہا اب آپ بھی کماؤ، آپ بھی جاؤ، آپ بھی جاب کر لو، آپ بھی کوئی سروس کر لو، آپ بھی کچھ ورکنگ کر لو تاکہ مل کے گھر چلا سکیں. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ یہ ایکچولی جو 100% پر نہیں بات کر رہا، لیکن جو اس وقت ہماری گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس میں موسٹلی یہ ایشوز ہیں یا نہیں ہیں. مطلب اگر میں غلط کہہ رہا تو میں تھوڑا موضوع بدل دوں. آپ کو لگتا ہے کہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں؟ رائٹ. اس وقت ہم ایک ہی پیج پر ہیں، ہم جو بات کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں یہ ہے. اب ایسی صورت حال کے اندر
جو ایشوز بچوں کے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم آتے ہیں یا ہمارے جیسے دوسرے لوگ آتے ہیں تو ہم ان سے دعائیں کرواتے ہیں، ان سے کچھ حل پوچھتے ہیں، یار کیا کریں بتائیے. تو اب وہ حل مل بھی جائے تو لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو پیرنٹس کو ٹائم دینا پڑے گا اپنی اولاد کے لیے، وہ کہاں سے لائیں؟ تو اب یہ باپ والد اپنی بچوں کو جو نصیحت کرتے ہیں، جو اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، میں ان میں سے چند چیزیں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اب اس کا خلاصہ سنیے، ٹھیک ہے؟ اس کا تھوڑا خلاصہ سنیے. آپ فرماتے ہیں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کیا فرما رہے ہیں. اب وہ کیسی نصیحتیں تھی جسے اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا. حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے سے فرماتے ہیں کسی شے یا شخص کو اللہ کا شریک نہ قرار دینا. توحید کا درس دیا اور شرک سے بچنے کا فرمایا. ٹھیک ہے؟ کسی شے یا شخص کو اللہ کا شریک نہ قرار دینا. بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے. پھر فرمایا اور چھوٹی سی چھوٹی برائی سے بھی بچنا. چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بھی بچنا، کیونکہ برائی اگر رائے کے دانے جیسی چھوٹی سی بھی ہوگی نا، وہ کسی چٹان، آسمان، زمین، غار میں کہیں بھی ہو، اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کے سامنے لے آئے گا. اب سنتے رہیے. اور نماز قائم رکھنا. پھر کیا فرمایا؟ پہلے کیا فرمایا؟ اللہ کے آگے اللہ تعالی وحدہ لا شریک، شرک نہ کرنا، عقیدے کی تعلیم، عقیدے کی تربیت، چھوٹی سے چھوٹی برائی کو بھی اختیار نہ کرنا. ٹھیک ہے؟ گناہ سے بچنے، برائی سے بچنے کی تعلیم، برائی سے بچنے کی تربیت. اب فرمایا نماز قائم رکھنا. نماز قائم رکھنا، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا اور مصیبت تک صبر کرنا. باپ کی بیٹے کو نصیحت سن رہے ہیں آپ؟ بے شک یہ بہت ہمت والے کاموں میں سے ہے. یوں ہی اب مزید نصیحتیں سنیے. یہ قرآن کریم کی چند آیات میں نے کہی نا، سمجھے اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. مزید فرمایا یوں ہی مغرورانہ یعنی مغرور اور متکبر رویہ اختیار نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، مغرور نہ ہونا. پھر فرمایا جیسے لوگوں سے ٹیڑھے منہ بات نہ، لوگوں سے منہ ٹیڑھا کر کے بات نہ کریں، منہ بگاڑ لیتے ہیں. تو یوں منہ بگاڑ کر کسی سے یا منہ ٹیڑھا کر کے بات نہیں کرنا. بڑا اس میں قرآن کریم فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. جو قرآن کریم میں جو ورڈ ہے نا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں سے بات کرتے وقت اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کر. حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں کہ جب تم کسی سے بات کرو تو لوگوں سے منہ ٹیڑھا مت کرنا. اخلاق کی تربیت، اخلاق کی تعلیم دی جا رہی ہے. چیخ کر چلا کر بولنے کے بجائے مناسب آواز میں کلام کرنا. فرمایا کیونکہ چیخنے کی آواز بری آواز ہے، سب سے بری گدھے کی آواز ہے جو چیخ چیخ کر رینگتا ہے. یہ فرمایا. اب آگے نصیحت کرتے ہوئے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں، میں کہا نا میں خلاصتاً ایک ساری چیزیں بیان کر رہا ہوں. اپنے چلنے میں درمیانی چال سے چلنا، یعنی چلنا کیسے ہے اس کی تربیت کی جا رہی ہے اولاد کی. اکڑ کر نہ چلنا، کیونکہ اللہ پاک کو اکڑنے والا، تکبر کرنے والا بندہ پسند نہیں. اب آپ غور کیجئے، حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائیں، اس پر مزید غور کریں کہ اولاد کی زندگی کو سنوارنے کے لیے کیا انداز ہونا چاہیے ایک والد کا. ماں سوچے کیا انداز ہونا چاہیے والدین کا. اولاد کو لے کر بیٹھنا، اولاد کو سمجھانا، اولاد کی تربیت کرنا. میں اس پر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. نمبر 1، اولاد کو عقائد کی تعلیم. عقائد کی تعلیم، اصلاح، پختگی، استقامت پر توجہ دلانا کہ اللہ ایک ہے،
اللہ ہے اور ایک ہی ہے. کیا سکھانا ہوتا ہے؟ اللہ ہے اور ایک ہی ہے. ورنہ اللہ نہ کرے یہ کسی کی بات سنے گا خدا نہ خواستہ اور اللہ کا ہی انکار نہ کر بیٹھے. یہ جیسا کہ بہت بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے اس وقت. یہ اللہ ہے اور ایک ہی ہے. تو توحید کا درس دے, توحید کی بات بتائے, کیا کیا چیزیں شرک میں آتی ہیں وہ اس کو سمجھائے. الحمدللہ باہر شریعت میں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. آپ کو سوشل میڈیا پر جو ہمارے جو دعوت اسلامی کے جو ویڈیوز ہوتی ہیں اس میں بھی آپ کو الحمدللہ یہ مل جائے گا. آپ ویڈیو بھیج دیں, بیٹا یہ سن لو, یہ شرک کی تعریف ہو, یہ شرک ہے, یہ شرک ہے اور یہ شرک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو شرک نہیں ہے اسے شرک کیوں کہا جائے گا؟ جو شرک ہے اسے ڈیفینیٹلی بچا جائے گا. اس کے ساتھ آپ نے عقائد کے ساتھ, اعتقاد کے ساتھ, نظریات کے ساتھ اپنے بچے کی تربیت فرمائی. بیٹے کو عبادات کی طرف کہ نماز قائم کر, نماز کے تعلق سے نماز کا عادی بنایا گیا. ظاہری اور باطنی بیماریوں سے ظاہری باطنی آداب سکھائے گئے. تربیت اس طرح کی گئی. تکبر, غرور, اخلاقیات کہ کسی سے بات کہتے ہو وہ ٹیڑھا مت کر. پھر دیکھیں معاملہ چلنا کیسے ہے, بات کرنی کیسے ہے. یہ ساری باتیں جو حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنے بیٹے کو سکھائی ہیں, میں یہاں پر آپ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہم نے سمجھنی ہیں. ہم جب تک یہ چیزیں سمجھیں گے نہیں, ہم بچے کو سمجھائیں گے کیسے؟ اقیم الصلاۃ, اے میرے بیٹے نماز قائم رکھ. یہ ہمیں بتانا ہے کہ نماز قائم کیسے کی جائے گی. نماز سیکھے کہاں سے, وضو سیکھے کہاں سے, غسل سیکھے کہاں سے, بیٹی نماز کہاں سے سیکھے گی, بیٹی طہارت کے مسائل کہاں سے سیکھے گی, بیٹا طہارت کے مسائل کہاں سے سیکھے گا, بیٹی اور بیٹا پاکی ناپاکی کے مسائل کہاں سے سیکھے گا, یا بیٹی کہاں سے سیکھے گی. بات میری سمجھ رہے ہیں؟ ماں کا کام ہے اپنی بیٹی کی تربیت کرے, باپ کا کام ہے اپنے بیٹے کی تربیت کرے. لیکن ہماری اس طرف توجہ ہے کتنی نہیں ہے, اس کا فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا. میں اس کی اتنی ڈیٹیل میں جا کر کیا کروں, آپ سمجھ سکتے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. پھر نیکی کی دعوت دو, برائی سے منع کرو. یہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو سکھایا, اپنے بیٹے کو سمجھایا. ایک مبلغ بننا ہے, اور اس راستے میں جو تکلیف, پریشانی, مصیبت آئے اس پر تمہیں صبر کرنا ہے. یہ ساری باتیں سکھائی جا رہی ہیں. کیا ہم نے اپنے بچوں کو بیٹھ کے کبھی اس طرح کی نصیحتیں کی, اس کا سکھایا, بتایا, اس کو اخلاقیات سکھائے, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی, کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کوئی درس دیا, محبت کا درس سکھایا. بیٹا بیٹھو میں تمہیں ایک معجزہ سناتا ہوں. کتنے والد صاحب نے آج تک اپنے بچوں کو بٹھا کر معجزے سنائے. کتنی ماؤں نے اپنی بیٹیوں کو بٹھا کر سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باتیں بتائیں. کتنی ماؤں نے اپنی بیٹیوں کو بٹھا کر خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عادت مبارکہ اپنی بیٹی کو سکھائی. جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو کیا ماں لے کر بیٹھی کہ بیٹا, اے بیٹی, اب ان قریب تیری رخصتی ہونے والی ہے, تو ان قریب ایسے گھر میں جائے گی جو گھر تیرے لیے نیا ہوگا. اے میری بیٹی, خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں, خاتون جنت ہیں, جنتی عورتوں کی سردار ہیں, چکی پیسا کرتی تھی اپنے گھر کے اندر بیٹی, پانی خود بھر کر لاتی تھی میری بیٹی, کھانا پکاتے پکاتے تلاوت کیا کرتی تھی میری بیٹی, اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کیا کرتی تھی میری بیٹی, اپنے شوہر کی اس طرح اطاعت اور اپنے شوہر کی اس طرح حقوق ادا کیا کرتی تھی میری بیٹی. کیا ماں نے بیٹھ کر اپنی بیٹی کو خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا کوئی درس دیا, یا والد صاحب نہیں دیا کہ بیٹی بیٹھو, 18 سال 20 سال آپ نے میرے ساتھ گزارے ہیں, مجھے آپ کی عادتوں کا پتہ ہے, لیکن بیٹا ناز و نخرے ہم نے اٹھا لیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ناز و نخرے آپ کے کوئی سسرال میں بھی اٹھائے جائیں گے. زیادہ بیٹا جب سسرال میں جاؤ گی, شوہر کے پاس جاؤ گی, تو بیٹا شوہر کے حقوق یہ ہیں, فرما برداری اس کو کہتے ہیں, گھر کے کام کاج اس کو کہتے ہیں, فرینڈلی کچن فرینڈلی ہونا اس کو کہتے ہیں, صاف صفائی بیٹا اس کو کہتے ہیں, کپڑے صاف ستھرے رکھنا بیٹا اس کو کہتے ہیں. کیا کتنے ماں باپ ہیں
جو اپنی بیٹیوں کو لے کر بیٹھے کہ بیٹی ابھی سال بھر میں 2 سال میں چند ماہ میں تمہاری رخصتی ہو جائے گی، بیٹی تمہاری تربیت کے یہ میں آپ کو مدنی پھول دے رہا ہوں، اس طرح بیٹا زندگی گزارنا، اور غیبت میں نہ پڑنا، چگلی میں نہ پڑنا، جھوٹی شکایتوں میں نہ پڑنا، اور اگر کچھ ہو جائے تو میری بیٹی صبر کرنا، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے آپ اس گھر میں اگر کوئی کمزوری ہے تو بیٹا اس کو دور کرنا، اور ہرگز اپنے شوہر کی شکایت باہر جا کر نہیں کرنا۔ ہم نے بیٹھ کر سکھایا اپنی بیٹی کو تاکہ یہ جہاں جائے وہاں ایک عزت کے ساتھ اور کامیاب زندگی گزارے۔ آپ کے بیٹے کی شادی ہو رہی تھی کہ آپ بیٹے کے لے کے بیٹھے کہ بیٹا ایک ایسی عورت تمہارے گھر میں آ رہی ہے جو 18 20 22 سال تک اپنے ماں باپ کے گھر میں رہی ہے، بیٹا آتے ہی تمہارے سانچے میں ڈھل نہیں جائے گی، اس کی کمزور عادتوں پر بیٹا صبر کرنا، بیٹا اس کے حق ادا کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائی، قرآن کریم میں جو عورتوں کے ساتھ سلوک و برتاؤ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تربیت کی، کیا ہم نے اپنے بیٹے کو بیٹھ کر باپ نے بتایا، باپ نے سکھایا کہ بیٹا بیٹی یہ جو بہو آ رہی ہے اس کے ماں باپ کے ساتھ اس طرح سلوک کرنا، بیٹا اس طرح سلوک کرنا، اس طرح کرنا، ٹھیک ہے بیٹا ہم بھی تمہارے ماں باپ ہیں، ہمارا حق تم پر ہے، ہماری خدمت تم پر ہے، لیکن بیٹا اب جو آ رہی ہے وہ تیری بیوی ہوگی، بیوی کے حقوق ہیں، ایسا مت کرنا کہ ماں باپ کی رضا، ماں باپ کی حقوق کی ادائیگی کے نام پر تم کبھی اپنی بیوی پر ظلم نہ کر بیٹھو۔ کیا یہ ماں باپ نے بتایا؟ بلکہ اگر یہ تھوڑا بہت اگر بیوی کی سائڈ لے لے تو ماں کہتی ہے جوڑوں کا غلام ہو گیا تو، بیوی کا غلام ہو گیا تو غلام نہ غلام، پہلے تو بہت ٹائم دیتا تھا ہم کو، اب ٹائم نہیں دیتا۔ اللہ کے بندو آپ نے تو شادی کرائی ہے اس کی، کو بھگا کے لایا یہ، آپ نے تو شادی کرائی ہے اس کی، اور شادی کراتے وقت آپ نے تو سمجھایا اس کو کہ بیوی کے حق یہ ہیں، اور بیٹا اس طرح اپنے بیوی کے ساتھ رہنا۔ اب اگر آپ کا بیٹا اپنی بیوی کا حق ادا کرتا ہے، اس کی دلجوئی کرتا ہے، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتا ہے، اس کے کپڑے لتوں کا خیال رکھتا ہے، اس کے سونے جاگنے کا خیال رکھتا ہے، اس کی بیماری اور پریشانی کا خیال رکھتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ کیا بیوی کا حق کرے گا؟ یا آپ کی نافرمانی تھوڑی کر رہا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی تھوڑی کر رہا ہے، آپ کے ساتھ ظلم تھوڑی کر رہا ہے، آپ کے بھی حق ادا کر رہا ہے۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ میری ایسی تربیت ہے کہ میرا بیٹا الحمدللہ شادی کے بعد میری بہو کے حق کو ادا کر رہا ہے۔ خود خوش ہونا چاہیے، ماں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا میری بہو کے ساتھ خوش ہے۔ مگر ایسا کتنا، سوال کیا ہے؟ ایسا کتنا، کون کرتا ہے، کتنا کرتا ہے، کس حد تک کرتا ہے؟ صبر کی تلقین کون کرتا ہے ہمارے یہاں؟ یہاں تو بیٹا آئے تو ماں کان بھرتی ہے بہو کے خلاف، اور اگر بیٹی فون کرے تو ماں کان بھرتی ہے داماد کے خلاف۔ کیا اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی بیٹی اور بیٹے کے گھر چلیں گے؟ آپ تو بڑے ہیں، آپ کو تو پتا ہونا چاہیے تھا کہ بچوں میں کچھ نہ کچھ نا اتفاقی ہو سکتی ہے۔ اس نا اتفاقی کو محبت تک کیسے بدلا جائے، اس نا اتفاقی کو محبت میں کیسے بدلا جائے، اس نا اتفاقی کو پیار میں کیسے بدلا جائے، اس نا اتفاقی کو درگزر سے کیسے بدلا جائے، یہ تربیت تو اس کے والدین کریں گے۔ اگر بیٹی شکایت لے کر ماں باپ کے پاس جائے گی تو ماں باپ بیٹی کے ساتھ آستین نہیں چڑھا لیں گے، اس کو سمجھائیں گے، اس کو تسلی دیں گے، اس کو گھر کیسے چلانا ہے اس معاملے میں اس کو تلقین کریں گے کہ بیٹا اب تمہیں وہی گھر چلانا ہے۔ اب میری بات سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ مدنی چینل کے ناظرین بھی سمجھے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اگر گھر کے بڑے اپنا پراپر رول پلے کریں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، دنیا بھر کے مسلمانوں سے میں بات کر رہا ہوں، دنیا بھر کے لوگوں سے بات کر رہا ہوں، اگر دونوں طرف کے والدین اپنا پراپر رول پلے کریں، میں صحیح بتا رہا ہوں کتنے گھر ہیں جو ٹوٹنے والے تھے انشاءاللہ ٹوٹنے سے بچ جائیں گے۔ یہاں بعض اوقات میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ تو ہو رہی ہوتی ہے، مگر اس انڈرسٹینڈنگ کو نہ کروانے میں بھی ان دونوں بچوں کے ماں باپ کا ہاتھ ہوا کرتا ہے بعض اوقات۔ نہیں ہم جھکیں گے نہیں، بھائی جھکنے نہ جھکنے کی بات کب ہو رہی ہے یار؟ یہاں تو بچانے کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو فتنے کا دروازہ بند کرنے کی بات ہو۔ ہمارے استاد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے جب دو میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں نا تو شیطان سمندر کے بیچ میں خوشی کے مارے کودتا ہے، ناچتا ہے کہ یہ دو میاں بیوی نہیں لڑ رہے،
یہ دو خاندان، دو قبیلے، دو کنبے لڑ رہے ہیں آپس کے اندر. مگر ہائے افسوس اس طرح کی تربیت نہیں ہے. کچھ تنگ دستی شوہر کو ہو جائے اور بیٹی آ کے شکایت کرے کہ میرا شوہر یوں کر رہا ہے، تو سمجھائیں کہ بیٹی مصیبت میں، پریشانی کے، تنگ دستی کے دنوں میں شوہر کے ساتھ کھڑی رہو، اپنی خواہشات و فرمائشوں کو ختم کرو. بیٹی تمہیں مارتا ہے؟ نہیں مارتا نہیں ہے. بیٹا گالی دیتا ہے؟ گالی دیتا نہیں ہے. بیٹا ظلم کرتا ہے؟ ظلم ہی نہیں کرتا. کھانے کے لیے بیٹا گھر میں ہے؟ ہاں کھانے کے لیے بھی گھر میں ہے. سونے کے لیے بیٹا کمرہ ہے، بستر ہے، چھت ہے؟ ہاں الحمدللہ یہ بھی ہے. پہننے کو بیٹا کپڑے ہیں؟ ہاں یہ بھی ہے. مارتا بھی نہیں، پٹتا بھی نہیں، کھانے کو بھی ہے، گھر بھی ہے، ظلم بھی نہیں کرتا، زیادتی بھی نہیں کرتا، ستاتا بھی نہیں ہے. اس طرح دیکھا جائے تو بیٹی کرتا کیا پھر تیرے ساتھ؟ تو تمہیں شکایت کیا ہے بیٹا یہ بتا دو. چلو میرے کو سینڈل لینے تھے، سینڈل نہیں دلائے. میرے کو شادی کے کپڑے لینے تھے، شادی کپڑے نہیں دلائے. میرے کو یہ کرنا تھا، یہ نہیں تھا. بیٹا تو ٹھیک ہے، بیچارے کا حالت صحیح نہیں، حالت صحیح ہوگا تو بیٹا وہ بھی دلا دے گا. میں دلا دو. حالت تو بیٹا میرے بھی صحیح نہیں ہے. اس عید کو تو میں نے بھی بیٹا جوتے نہیں لیے تھے. پر کیا بیٹا آپ کا گھر چلانے کے لیے کیا میں اپنے جوتے بیچ کر آپ کو آپ کے سینڈل دلا دوں؟ کیا آپ کو آپ کی سہیلی کی شادی میں جانا ہے؟ کیا والد صاحب نے بیٹھ کر سمجھایا اپنی بیٹی کو؟ ہیں میری بیٹی کی خواہشات پوری نہیں کرتا. ارے بھائی حق تو ادا کر رہا ہے نا، وہ بھی کرے گا، کر تو رہا تھا، لیکن ابھی پرابلم ہو گیا، گھر کا کرایہ نکالنا مشکل ہو گیا ہے، گروسری کا پرابلم ہو چکا ہے، الیکٹریسٹی مہنگی ہو گئی ہے، آمدنی کم ہو گئی ہے، گھر کے پرابلم ہو گئے ہیں، بچے کی جاب چلی گئی ہے. تھوڑا صبر کر لو. یہ درس گھر کے بڑوں کو اپنی بیٹی کو دینا چاہیے اور بیٹے کو بھی سمجھانا چاہیے بیٹا کو تھوڑا بہت آگے پیچھے کر کے کر دیا کر. اگر اللہ نہ کرے اگر بیوی اس طرح کی تیرے سے خواہش یا فرمائشیں اس طرح کی چیزیں کرتی ہے تو لڑتا کیوں ہے؟ سمجھا حالات خراب ہے. لڑنے سے اگر حالات صحیح ہو جاتے تو بیٹا بیٹھ، میں اور تیری ماں پہلے لڑتے، تو دیکھ تاکہ تجھے پتا چلے کہ بیٹا لڑتے کیسے. اگر لڑنے سے حالات صحیح ہو جاتے ہیں، لڑنے سے تنگ دستی دور ہو سکتی ہے، لڑنے سے پریشانی دور ہو سکتی ہے، لڑنے سے چھت سے پیسہ گرنا شروع ہو جائے گا، تو بیٹا بیٹھ پھر ہم اور تیری ماں پریکٹیکل کرتے کہ لڑائی سے پیسہ گرتا بھی ہے کہ نہیں گرتا. ارے کبھی لڑائی سے پیسہ آیا ہے؟ آتی برکت چلی جاتی ہے، آتا نفع چلا جاتا ہے. اچھا یہ باتیں گھر کے بڑے سمجھے ہوئے ہوں گے تو اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں گے، اپنی بیٹی کو سمجھائیں گے، یا اپنی بہو کو ساس بیٹھ کر لڑے گی تھوڑی. بیٹا تھوڑا سا صبر کر لے. میں بھی مانتی ہوں کہ تھوڑا بہت ہو گیا ہے، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، انشاءاللہ میں بھی بیٹے کو سمجھاتی ہوں، کوئی نہیں. تو ماشاءاللہ کر تو رہی. بیٹی کو بہو کو اس طرح بیٹھ کے ساس سمجھائے، نہ کہ بیٹے کے ساتھ کھڑی ہو کر اپنی بہو کا پوسٹ مارٹم کرنا شروع کر دے. اسی طرح گھر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. یہ پیرنٹنگ جس کو کہتے ہیں نا، اولاد کی تربیت، اولاد کو پڑھانا، اولاد کو سکھانا، اولاد کو سمجھانا، اولاد کے گھر کو بسانا، پھر اولاد کے گھر کو بچانا، ہماری زندگیاں اسی کام کے لیے ہو جاتی ہیں. پہلے اپنے گھر کو سنبھالو، پھر اولاد کے گھر کو سنبھالو، پھر اولاد کے گھر کو سنبھالو. یہ زندگی کا سائیکل ہے. اس میں ہمیشہ پیرنٹس کو اپنا پازیٹو رول ہی پلے کرنا چاہیے، شریعت کے مطابق، عرف و شریعت اور اخلاق کے دائرے میں رہ کر اپنا رول پلے کرنا چاہیے. تو اس طرح اگر اپنی بچیوں کے اور بچوں کی ہم تربیت کریں گے بیفور دا میرٹ. اچھا یہ تربیت آپ سمجھتے ہیں کہ ہاتھوں ہاتھ ہو جائے گی؟ 18 سال 20 سال تک تو تربیت ہوئی نہیں. اب آپ سمجھتے ہیں کہ 18-20 سال اس کی جو طبیعت خراب ہوئی، یہ تربیت اللہ نہ کرے خراب ہوئی، اب اس کی 2-4 مہینے میں اب تربیت کر کے اس کا 18 سال 20 سال کا مزاج بدل دیں گے آپ؟ نہیں، بہت مشکل ہے، بہت مشکل کام ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بچپن میں جو عادت پڑ جائے نا، بڑے ہو کر بڑی مشکل سے نکلتی ہے. پتھر پر پڑی لکیر کی طرح عادت ہو جاتی ہے. اب آپ کہیں نہیں بیٹی کو میں بدل دوں گا، کہاں سے بدلیں گے؟ 18-20 سال میں تو بدل نہیں سکے، اب 2 سال میں کیسے بدلیں گے آپ؟ کوئی سافٹ ویئر انسٹال کریں گے اس کے اندر؟ کوئی اس کو اے آئی کا کوئی ڈپلوما ایسا کرا دیں گے، کوئی آ گیا کہ جسے بچی کی تربیت وہ تربیت یوں ڈھونڈ تبدیل ہو جائے؟ کوئی ایسی سائنسی ایجاد آ گئی ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے. تو کب سے شروع کرنا پڑے گا؟ بچپن سے. نماز، عبادت، ریاضت، صبر، شکر، قناعت،
فضول خرچی سے بچے نا. اب اگر بیٹی کی تربیت ہم نے کی کہ فضول خرچی نہ کر بیٹا, سب سے پہلے اس کی فضول خرچی کی عادت کا کس کو پتا ہوگا؟ یہ بتائیے بیٹی کی. باپ کو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایمانداری سے بتائیں, ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ باپ کو نہیں ہوگا تو کس کو ہوگا؟ لوڈ تو باپ کی جیب پر تھا, اے ٹی ایم مشین تو باپ بنا ہوا تھا, ٹک 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 پیسے نکل رہے ہیں, ٹک 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 پیسے نکل رہے ہیں, کہاں سے لاؤں؟ لیکن بیٹی اس طرح پیسے خرچ کرتی ہے اور اس طرح ایکسٹرا خرچ کرتی ہے, اور اس کے اندر قناعت نہیں ہے, اس کے اندر صبر نہیں ہے, خواہشات پر قابو کرنا نہیں ہے, فرمائشوں پر کنٹرول کرنا نہیں ہے. سچ بتائیے کہ سب سے پہلے یہ بات کس کو پتا چلے گی؟ باپ کو. باپ کا کام ہے اپنی بیوی کو کہے, یعنی بچوں کی امی کو کہے اس کی تربیت کرو. ایسا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس کو باپ کو پتا ہے کہ بیٹی نے فائنلی میرے پاس نہیں رہنا. اب یہ خواہشیں پوری کر کر کے, فرمائشیں پوری لے لے کے جائے گی شوہر کے پاس. اب شوہر کو بولے گی میرے کو یہ دلا, شوہر بولے گا میں نہیں دلاتا. بولے میرے باپ نے کبھی منع نہیں کیا. بولے میں تیرا باپ ہی نہیں ہوں, آئی ایم یور ہسبینڈ, آئی ایم نوٹ یور فادر. وائی یو ٹیل می آئی ایم نوٹ یور فادر, آئی ایم یور ہسبینڈ. آپ کے والد نے آپ کی خواہش پوری کی ہوگی, بٹ آئی ایم نوٹ, آئی کانٹ ڈو دس, آئی ڈونٹ ہیو اینی منی. میں بڑی مشکل سے یہ کر رہا ہوں. تو اب یہ بتائیے, تو بیٹی کو چاہیے کہ وہ شوہر کو کیوں کہہ رہی میرا باپ ایسا تھا؟ بولا میں باپ ہو ہی نہیں دے رہا, جب میرے بچے ہوں گے تو میں ان کا باپ ہوں گا, پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. آپ کو تو میں شوہر ہوں. تو جب پتہ ہے والد کو, جب پتہ ہے ماں کو کہ بیٹی کی یہ عادتیں ہیں, اچھا اب بیٹے کی طرف آئیں. اب پتہ ہے باپ کو کہ یہ دن رات لڑتا ہے, اپنی ماں سے لڑتا ہے, اپنی بہنوں سے لڑتا ہے. اب اس کی شادی کرانے جا رہا ہوں, یا بیوی کا حال کیا کرے گا؟ غصے پہ قابو نہیں ہے, اپنے بھائی کو تھپڑ مار دیتا ہے, اپنی بہن کو تھپڑ مار دیتا ہے, بدتمیز آدمی ہے. ماں کے ساتھ ماں کو جھاڑ دیتا ہے, تو یہ بیوی کا کیا حال کرے گا؟ یہ بات میری سمجھنے کی کوشش کرے. کیا ہم نے اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کی؟ اب شادی ہوتی ہے, لڑائی ہوتی ہے, لڑکا مارتا بھی اور چھوڑ بھی دیتا ہے. تربیت ہی نہیں ہے نا کہ بھائی برداشت کر, کوئی صبر کر, کوئی وقت دے. بیچاری آئی ہے, اس کو تھوڑا وقت دے بدلنے کے لیے, ایڈجسٹ ہونے کے لیے. یہ کون کہے گا؟ یہ اس کا باپ کہے گا, بیٹے کا باپ کہے گا, یعنی بہو کا سسر کہے گا, اس کی ساس کہے گی کہ بیٹا کیا کر رہے ہو آپ, کیوں جذباتی ہو رہے ہو, کیوں اس پر ظلم کر رہے ہو, کیوں زیادتی کر رہے ہو. کسی کی بیٹی ہے, کسی کی مطلب کہ کسی کی بہن ہے بیٹا, کسی کی مطلب کیسا, آپ کیوں ایسا سلوک کر رہے ہیں؟ آپ پیار دیں, اسے محبت دیں, اس کے وقت دیں, ایڈجسٹ ہو جائے گی بیٹا, وقت لگے گا. آپ بھی تھوڑا نرم ہو جاؤ, آپ بھی تھوڑا بیٹا کنٹرول کرو, تھوڑا وقت پر گھر پر آؤ. تو بیٹا جب بھی گھر پہ آؤ تو موبائل لے کر بیٹھے رہے, تو بیوی کہتی ہے کہ میری دوسری شادی کرا دی, پہلی تو اس کے موبائل سے ہوئی ہے, جب بھی دیکھو موبائل میں لگا ہوا ہے. تو موبائل ٹھیک ہے, موبائل کا ایک, جب دیکھیں کوئی بھی چیز ایکسٹرا یوز کریں گے, اس کے ضرورت سے زیادہ عادت ڈالیں گے, چاہے وہ کھانے کی ہو یا موبائل کی ہو, دونوں نقصان پہنچائے گی. تو جب آپ گھر آتے ہیں تو گھر آ کر ٹائم تو دیں گے نا, بات تو کریں گے نا. بچے ہو گئے, بچوں کو ٹائم دے. اب بیوی کہتی ہے کہ بچوں کو ٹائم دو, کہاں سے لاؤں, کہاں سے ٹائم لاؤں, دو جگہ پر کام کر رہا ہوں. آپ کی مہربانی, آپ کی محبت ہے, آپ کو اب کیا بولے ہم, آپ کا ہاتھ پار پہ چومیں, آپ کر رہے ہیں, مگر جس کے لیے کما رہے ہو جب وہی آپ کے پاس نہیں رہے گا تو کمائی کا کرو گے کیا آپ؟ آپ کے آنکھوں کے سامنے گرل فرینڈ لا کر گھر میں بیٹھا ہوگا تو کرو گے کیا؟ آپ کے سامنے آپ کی بیٹی گھر پر آ کر بوائے فرینڈ کے ساتھ کمرے میں بیٹھی ہوگی, آپ کرو گے کیا؟ آپ کمرے کے نیچے صوفے پہ بیٹھ کے بولو گے انہی کے لیے تو کما رہا تھا. وہ وقت کتنا صدمے کا وقت ہوگا, کتنا دکھ اور غم کا وقت ہوگا, اور اس غم اور دکھ میں کتنے ماں باپ مبتلا ہیں, مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. آپ بولے کہ نہیں میرے ساتھ نہیں ہوگا. ارے بھیا, اس نے بھی دیوار پہ سر مارا, اس کو لگا تھا. آپ بھی دیوار پہ سر مارو, آپ کو بھی لگے گا. آپ نے سے کون سی دیوار نکالی جس پر سر مارو گے لگے گا نہیں؟ دیوار پہ سر مارو گے, ڈیفینیٹلی سر پہ لگنا ہی لگنا ہے. نہیں میرے کو کچھ نہیں ہوگا, وہ اس نے پانی میں جب لگائی وہ گیلا ہو گیا. آپ کون سے پانی میں جب لگا, بولے میں گیلا نہیں ہوں گا. وہ کیچڑ پہ چلا, اس کے اوپر چھینٹے اڑے, آپ بولتے میں کیچڑ میں چڑھوں گا نہیں, میں دوڑوں گا, میں دیکھنا مجھے چھینٹے نہیں اڑیں گے. بھیا یہ کون سی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ہمارے سامنے واقعات موجود ہیں, ہمارے سامنے ایگزامپلس موجود ہیں. جب آپ لوگوں میں بیٹھتے ہیں وہ آپ کو اپنے بچوں کے بارے میں اپنا غم اور اپنا درد کھول کر رکھ دیتے ہیں.
جو بات یہ ہر جگہ اس کی اجازت نہیں ہے، مگر کرتے ہیں لوگ. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں غیبتوں میں بھی پڑ جاتے ہیں. تو ہمارے لیے عبرت ہے اگر ہم اس طرح اپنے بچوں کی تعلیم، اپنے بچوں کی تربیت، اپنے بچوں میں ہمت، حوصلہ، بردباری، ان کو نماز کا عادی بنانا، ان کو عبادت گزار بنانا، اللہ کا نیک بندہ بنانا، خوف خدا دل میں دلانا اگر ہم نہیں کریں گے، چاہے وہ بچی ہو یا بچہ ہو. تو وہی اچھا، یہ اب ذمہ داری کس کی؟ کوئی دو رائے نہیں ہے، جسٹ اونلی پیرنٹس. آپ بولیں گے اسکول، کالج، یونیورسٹی، نہ ویری سوری ٹو سے. میں نہیں کہتا کہ سارے ادارے غلط ہیں یا سارے ادارے خراب ہیں، سارے ادارے غلط ہیں، لیکن موسٹلی اور بہت زیادہ تعلیمی اداروں میں تعلیم ہے، تربیت کے نام نہیں ہے. کئی جگہ تعلیم تربیت کا نام ہی نہیں ہے. اور جو تربیت ہے، اسلامی تربیت کتنی، دینی تربیت کتنی، سنتوں بھری تربیت کتنی. جو میں نے ابھی آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ادائیں بتائیں، عادت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح انداز اختیار فرمائے. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ جب پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے نانا جان رحمت عالمیان سے کیا کیا سیکھا، تو جو کچھ آپ نے بتایا اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ دعائے قنوت مجھے میرے نانا جان نے سکھائی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اب کوئی پوچھے اپنے نوازے سے، بتا تمہیں نانا نے کیا سکھایا؟ نانا نے میرے کو کرکٹ کھیلنا سکھایا، اور نانا نے میرے کو کمانا سکھایا، نانا نے میرے کو دکان پہ بیٹھنا سکھایا، نانا نے میرے کو گاہک کو کاٹنا سکھایا کہ بیٹا گاہک کو کیسے کاٹتے. معاذ میں چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہمارے ہاں تو اس طرح کی تربیت کی جاتی ہے. دینی تربیت کہاں ہے؟ جو نانا کرے، نانی کرے، دادا کرے، دادی کرے، ابو کرے، امی کرے، اور جو تھوڑا بہت بچ جائے تو ساس و سسر کریں گے. یہی ہے نا. تم سے تمہارے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا. حدیث واضح ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. ہم سے ہمارے ماتحت کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں پیارے سمجھے سوال ہوگا. اولاد سے سوال ہوگا ماں باپ کی اطاعت کی یا نہیں کی، اور ماں باپ سے سوال ہوگا تم نے اولاد کی تربیت کی یا نہیں کی. اولاد کو بھی ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک جو ارشاد فرمایا، میں ایک بات بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی اولاد کو کیا کیا باتیں سمجھانی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، اور سب اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے. اب یہ ایک تعلیم ہے نا، ایک تربیت ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی. کیا ہم اس طرح اپنے بچے کی تعلیم و تربیت پہ دھیان دے رہے ہیں؟ بچہ نماز غلط پڑھ رہا ہے، کیا ہم نے بچے کی نماز درست کی؟ میں معافی چاہتا ہوں، اب برا نہ لگے آپ لوگوں کو بات، لیکن میں جنرل کسی ایک پر تو پن پوائنٹ کر کے بات کر نہیں رہا ہوں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کہہ رہا ہوں. جو کر رہا ہے میں اس کو کہہ رہا ہوں، جو نہیں کر رہا اچھے کام کر رہا ہے، اللہ پاک اس کو برکت دے، اللہ پاک سلامتی دے. ہمیں اس کو اطاعت، ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. لیکن آپ بتائیے کہ بیٹا نماز غلط پڑھ رہا ہے، بیٹی نماز غلط پڑھ رہی ہے، سیکھا کہاں اس نے غلط نماز پڑھنا؟ والد سے، اس نے ماں سے. نہ ماں باپ کو بھی درست نماز پڑھنے نہیں آئی، سیکھی بھی نہیں نا. آج اگر نمازیوں سے بھی پوچھا جائے نا، جو نماز پڑھنے والے ہیں، چاہے وہ ماں ہو یا باپ ہو، اگر ان سے بھی پوچھا جائے نا کہ نماز کہاں سے سیکھی، تو والدین بھی یہ کہیں گے نماز سیکھی نہیں ہے. ماں کہے گی میں تیری نانی سے دیکھ کر سیکھی ہوں، باپ بولے گا میں تیرے دادا کو دیکھ کر سیکھا ہوں. سیکھی تو ہم نے اسی طرح ہے، لیکن نماز تو سیکھنے سے آئے گی، کورس سے آئے گی. تو خود بھی نماز کورس کرے، اپنے بچوں کو بھی نماز کورس کرائیں. آدھے گھنٹے کی کلاس لینے فیضان آن لائن اکیڈمی سے، دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کرے، وہاں نمازیں سکھائی جاتی ہیں. مدرسۃ المدینہ بالغان جو اڈلٹس کے مدرسۃ المدینہ ہے، اس میں شرکت کرے، الحمدللہ قرآن اور نماز وہاں سکھائی جاتی ہے. ہمارے لیے سیکھنے کے لیے مواقع فری آف کاسٹ ہے. ہاں فیضان آن لائن اکیڈمی میں فیس ہے، وہ پورا ایک سسٹم ہے، مگر آپ کو تو میں دعوت ہی دوں گا، مشورہ دوں گا کہ پوری فیملی فیضان آن لائن اکیڈمی میں ایڈمیشن لے. اب جیسے میں نے شادی کے تعلق سے آپ کو چند باتیں بیان کی نا، اولاد کی تربیت کے تعلق سے، میں آپ کو بتاؤں
فیضان آن لائن اکیڈمی میں نکاح کورس ہے. کون سا؟ نکاح کورس. اب نکاح ہونے جا رہا ہے, بیٹے کو بول بیٹا نکاح کورس کر لے, بیٹی کو بولو بیٹی آپ بھی نکاح کورس کر لو, پتہ تو چلے بیٹا بیٹی کو گھر کیسے چلانا ہے. اور بیٹا بیٹی کو جو گھر چلانے کا طریقہ پتہ ہے وہ تو یہی ہے جو گھر میں دیکھا, کہ یا تو باپ ماں کو جھاڑ رہا ہے یا ماں اس کے باپ کو جھاڑ رہی ہے. پیار محبت و اتفاق اگر گھر میں بچہ دیکھے گا تو اللہ کرے گا تو وہ بھی فالو کر لے گا, مگر ایسا کتنا. تو یوں اوور آل اگر ہم بات کریں, اپنے تمام تر چیزوں کا جائزہ لیں, جو کچھ میں نے آج آپ کے سامنے رکھا, جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, اگر اس کو اوور آل دیکھیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کی کتنی ضرورت ہے, اور ہم اس تربیت کے معاملے میں کیا کریں. عقائد و نظریات کی درستی, عبادات, نماز کیسے پڑھنی ہے, روزہ کیسے رکھنا ہے. یہاں تو روزہ مطلب روزے کا وقت ختم ہو گیا, یہ بہت پرانی بات ہم نے بھی دیکھی ہے دعوت اسلامی سے پہلے. اب روزے کا وقت, سحری کا وقت ختم ہو گیا اور ماں باپ کہہ رہے کھا لے ابھی ادھر کی اذان باقی ہے. یہ اب بھی چل رہا ہوتا ہے, ابھی ادھر کی اذان باقی ہے. بھائی اذان کا روزے کے بند کرنے اور روزے کے کھولنے سے اذان کا تعلق ہی نہیں ہے میرے حضور. اذان افطار کے نہیں ہوتی, اذان مغرب کی ہوتی ہے. اذان سحری بند کرنے کی نہیں ہوتی, اذان فجر کے لیے ہوتی ہے. ہم نے اذان کو روزہ کھولنے اور روزہ بند کرنے کے نام پر رکھ لیا, ایسا ہے ہی نہیں. بھائی مؤذن بھی تو افطار کر کے اذان دے گا نہیں دے گا؟ کہ اذان سن کر مؤذن اذان دے گا؟ صحیح بتائیے. اس کو اتنی تو اجازت دیں گے نہیں دیں گے مؤذن صاحب وقت ہو گیا ہے, پانی پی لو, کھجور کھا لو, افطار کر لو, دعا کر لو اور آپ آ کے اذان دے دو. آپ بولو کہ مؤذن صاحب اذان دیں گے تو میں مؤذن صاحب افطار کر چکے, آپ بھی کر لو وقت, اگر وقت ہو گیا ہے تو. آپ بولے گا یہ کیسے پتا چلے گا وقت ہو گیا؟ آپ کو ٹرین کے وقت کا پتا ہے, رات کی ٹرین کا وقت پتا ہے, دن کی ٹرین کا وقت پتا ہے, بسوں کا بھی وقت پتا ہے آپ کو ایئر لائن کا بھی وقت پتا ہے, ٹک ٹاک کا بھی سب پتا ہے آپ کو. نہیں پتا تو نماز کے وقت کا نہیں پتا. بھائی نماز کی اپلیکیشن, پریئر ٹائم اپلیکیشن موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لو دعوت اسلامی کی, اور اس کو سامنے رکھے اور بچوں کو بتائیں. بچے پر ابھی روزہ جب فرض نہیں بھی ہوا, آپ کے ساتھ سحری افطاری تو کر رہا ہے نا, تو پتا تو. اب وہ دیکھ رہا ہے امی اذان, دوسری اذان, اچھا ٹی وی کی اذان ابھی باقی ہے, چل بیٹا ایک اور شربت کا گلاس پی لے, ابھی ٹی وی کی اذان تو ہوئی نہیں. اچھا اس چینل کی اذان ہوئی ہے بیٹا, ابھی تو مدنی چینل پہ تو اذان ہوئی نہیں ہے, پی لے. مدنی چینل والوں کی اذان ہوگی تو بیٹا پھر روزہ بند کریں گے. الگ الگ بات کر رہا ہوں. مدنی چینل پر بھی اذان مغرب کا وقت شروع ہونے سے ہوتی ہے. اچھا مغرب مدنی چینل پہ اذان تو کراچی کے وقت کے مطابق ہوتی ہے, بتا ساری دنیا والوں کو میں بتا رہا ہوں. مدنی چینل پہ جو اذان ہوتی ہے وہ تو کراچی کے وقت کے مطابق ہوتی ہے, اس پر تو پنجاب بھی نہیں چلے گا, یوں کہ تو بات کی بات ہے. مگر یہ سمجھانے کے لیے خوش طبعی کے طور پر آپ کو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. زکوٰۃ دینی ہے, کیسے دینی ہے, اولاد کو کیسے سکھائیں گے. حج کرنا ہے, اولاد کو کیسے حج سکھائیں گے. یہ سب ہمارا کام ہے. پھر تکبر کیا ہے, غرور کیا ہے, حسد کیا ہے, غیبت کیا ہے, چگلی کیا ہے, بدگمانی کیا ہے, دھوکہ کیا ہے, فریب کیا ہے, حرام کیا ہے, حلال کیا ہے, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے. یہ کون سکھائے گا پیارے اسلام بھائی اولاد کو؟ باپ ماں, یہ ساری تربیت ہے. پھر اخلاقیات کے طور پر جیسے میں نے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں دیں, قرآن کریم آپ کی نصیحتیں, چلنا کیسے ہے, بات کرنی کیسے ہے, چہرہ رکھنا کیسے ہے, آواز کیسی ہونی چاہیے. آپ سوچئے قرآن کریم آواز تک کی ہماری تربیت کر رہا ہے کہ آپ نے آواز کیسے نکالنی جب بات کرنی ہے, تو آپ نے چلنا کیسا ہے جب آپ نے چلنا ہے. تو قرآن کریم میں چلنے کا ہمیں طریقہ سکھایا گیا, حدیث میں چلنے کا طریقہ سکھایا گیا, حدیث میں کھانے کا طریقہ سکھایا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے, ساتھ ایک صحابی تھے چھوٹی عمر کے, اور وہ جب کھانا کھا رہے تھے وہ ادھر ادھر ہاتھ گھما رہے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے اپنی طرف سے کھا, تربیت فرمائی میرے آقا نے, بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ, تربیت فرمائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. کھانا کیسے کھانا اس کی بھی تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. بات کیسے کرنی ہے اس کی بھی تربیت پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. مسجد میں کیسے آنا ہے, مسجد میں کیسے رہنا ہے, مسجد کس کام کے لیے ہے, کس کام کے لیے نہیں, اس کی تربیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی. ہم کیسے اپنے بچوں کی تربیت کریں گے, ہمیں خود نہیں پتا.
اخلاقیات کی تربیت، کردار کی تربیت، والدین کے ساتھ حسن سلوک. جب بیٹا دیکھے گا کہ میرے والد میرے دادا کے پاؤں دبا رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بیٹا آپ کے پاؤں بھی دبائے گا. جب آپ کا بیٹا دیکھے گا کہ میرے والد میرے دادا کے ہاتھ چوم رہے ہیں انشاءاللہ آپ کا بیٹا بھی آپ کے ہاتھ چومے گا. ایکشن فالو کرتا ہے بچہ. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ویلیوز کمز فرام ٹاپ. یہ ہمیشہ یاد کرے، ویلیوز کمز فرام ٹاپ. ویلیوز اوپر سے آتی ہیں، کردار اوپر سے آتا ہے. ہمیں ہمارے بچوں کو دادا نظر آتے ہیں، باپ نظر آتا ہے، یہ نظر آتے ہیں. پھر یہ جو تربیت، اب وہ اللہ خیر کرے جب باہر نکلے گا، جب دیکھے گا میری تربیت کچھ اور ہوئی ہے، باہر کا ماحول کچھ اور ہے، میں کچھ اور سن کر آیا ہوں، باہر کچھ اور کہا جا رہا ہے، وہ باہر کی چیزیں ایکسپٹ نہیں کرے گا. اس کے کانوں سے ٹکرائیں گی، چلی جائیں گی، کیونکہ اس کے کان میں اس کے والد نے عقیدے کی مٹھاس ڈال دی ہے کہ عقیدہ ہوتا کیا ہے، اعتقاد ہوتا کیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی اس کے والد صاحب نے کہ، اور یہ بھی بیان کر دیا اس کے والد نے کہ بیٹا یاد کر لے کہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی. اب کو اللہ نہ کرے کان میں آ کے بات کرے گا یا کہیں سے بات سنے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہے، تو نہیں مانے گا. وہ کیوں مانے گا؟ اس کو پتہ ہے کہ مسلمان کا عقیدہ ہے، اور عقیدہ یہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں. اور جو اس کا عقیدہ نہیں رکھے گا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. یہ باپ سکھائے گا، والد سکھائیں گے، ماں سکھائے گی، اولاد کو اپنے والدین سکھاتے ہیں. یہ ہر صحابی یہ نبی اب اولاد کو پتا ہے کہ صحابی تو جنتی ہوتا ہے، جو صحابی ہوگا وہ جنتی ہوگا. اب کوئی اگر خدا نہ خاصا بچے کو کہے کسی صحابی کے بارے میں تو وہ فوراً ریئیکٹ کرے گا نا کہ جب صحابی جنتی ہے، وہ سرکار کا صحابی ہے، تو اس کی برائی تو ہو ہی نہیں سکتی کہ اس کی خوبی تو اللہ نے بیان کی. صحابی کے جنتی ہونے کی بشارت تو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، تو میں اس کی برائی کیسے سنوں گا؟ تو یہ عقیدہ، یہ نظریہ کان میں کون ڈالے گا، ذہن میں کون ڈالے گا؟ والد. شراب کی نحوست، جوئے کی نحوست، بد نگاہی کی نحوست، غیر محرم عورتوں کے تعلق سے کون تربیت کرے گا؟ والد. اب کہیں بھی اللہ نہ کرے اس کو اس طرح کو فیس کرنا پڑے گا، ہٹ جائے گا. کئی بچے ایسے ہیں، میں جانتا ہوں کئی بچے ایسے کئی دور سے یا گاڑی میں جا رہے ہوں گے نا، تو گاڑی باہر سے میوزک کی آواز آتی ہے نا تو بچے کان میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، یا بچے کہتے ہیں یہ عادت اچھی نہیں ہے نا، بیڈ ہیبٹ نا، یہ گندی بات ہے نا. اب یہ گندی بات ہے، یہ بیڈ ہیبٹ ہے، یہ کیسے پتا چلا بچے کو؟ باپ نے سکھایا بیٹا میوزک حرام ہے، میوزک گناہ ہے، میوزک کی طرف نہیں جانا چاہیے. بری صحبت کے تعلق سے بیٹا یہ بری، اب اس ابھی بتا دیں. یہ چھوٹے بچے ماشاءاللہ دیکھیں، چھوٹے بچے کو لائیں، یہ چھوٹے بچے کو لائیں، وہ اب یہ بچہ سن نہیں رہا ہے، مگر یہ بچے کو پتا ہے کہ میں آیا کہاں ہوں. آپ بچے کو یہاں لا کر یہ بتا رہے ہیں میرے بھائی کہ بیٹا اپنی لائن یہ ہے. بچے کو آپ لائیں نا، ٹھیک ہے بچہ سو بھی گیا ہوگا، کئی بچے سو گئے ہوں گے، وہ یار لانے کا فائدہ کیا بھائی، یہ ادھر سو گیا اللہ کا شکر ہے، قلب پہ سوتا تو کیا کرتے. اگر بچوں کو قلب سے بچانا چاہتے ہیں، گندی صحبت سے بچانا چاہتے ہیں، نشے سے بچانا چاہتے ہیں، ڈرگ سے بچانا چاہتے ہیں، گندی عادتوں سے بچانا چاہتے ہیں، تو اپنے بچوں کو جب وہ مسجد میں لانے کے اہل ہو جائیں، قابل ہو جائیں، انہیں مسجد اپنے ساتھ لائیں، انہیں اجتماع میں اپنے ساتھ لائیں، انہیں اپنے ساتھ بٹھائیں. اب وہ لوگ سو جائے بس سونے دو، لیکن اس کو یہ تو پتا چلے گا میری لائن یہ ہے، وہ میری لائن نہیں ہے، وہ آؤٹ لائن ہے، یہ رائٹ لائن ہے. دس از دا پاتھ آف سکسیس، ناٹ دس. رائٹ سائڈ پہ جانا ہے، مجھے جنت کی طرف جانا ہے. باپ نے اس کو جنت کا راستہ سکھایا ہے، جنت کا راستہ بتایا ہے. ماں بیٹی دیکھ رہی ہے ماں کو، میری ماں غیر محرموں سے دور ہے، میری ماں غیر محرموں سے بات نہیں کرتی، میری ماں اجنبی مردوں سے بات نہیں کرتی، میری ماں اجنبی مردوں سے دور رہتی ہے، میری ماں پردہ کرتی ہے، میری ماں اس طرح رہتی ہے، میری ماں حیا کرتی ہے. جو بیٹی دیکھے گی وہ بیٹی سے ماں یہ کرا رہی ہوگی. جب وہ 4 سال کی ہوگی، 5 ایج پر ایج عمر کے مطابق اس کو جو ماں لے کر چل رہی ہوگی، بیٹی جیسے جیسے گرو کرے گی تو بیٹی کو پتا ہوگا کہ مجھے کرنا کیا ہے. اب اس سے ہٹ کر جو چیز بیٹی کو نظر آئے گی، بیٹی اس کو اگنور کرے گی، ڈر جائے گی، نہیں یہ میرا راستہ نہیں ہے، میرا راستہ وہ ہے جو میری ماں نے بتایا، اور میری ماں اس راستے پر چلی جس پر خاتون جنت نے بتایا. امہات المومنین جس راستے پر چلی میں اس راستے پر چلوں گی.
پیرنٹنگ اس کو کہتے ہیں. یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے پیرنٹنگ, لیکن ہم جہاں سے پیرنٹنگ لے رہے ہوتے ہیں وہاں سے کانٹا اور چاقو پکڑنا سکھایا گیا ہے. اور ہمارے یہاں جو پیرنٹنگ کہلاتے ہیں وہ یہ ہے کہ بیٹا سنت کے مطابق کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ 3 انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر کھاؤ. 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے, انبیاء کرام کی سنت ہے. پیرنٹنگ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گی, یہ یاد کر لیں. اپنے بچوں کے لباس کے تعلق سے, انداز کے تعلق سے, گفتگو کے تعلق سے, میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. چھوٹا بیٹا بڑا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کا تھوڑا بیٹا بڑا ہو رہا ہے. اب بیٹے کے ساتھ ڈسکس کریں, بیٹا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, دیکھنا تو پڑے گا نا بیٹا. بات سمجھ رہے, لڑائی جھگڑا نہیں. بیٹا جائز ہے کہ ناجائز ہے, حرام ہے کہ حلال ہے. بیٹا پوچھتے تھے قرآن میں کیا ہے, حدیث میں کیا ہے, اللہ اس کے رسول کا فرمان کیا, بیٹا دیکھتے چیک کرتے ہیں بیٹا. اب بیٹے کو پتا ہوگا کہ حرام, حلال, جائز, ناجائز, قرآن, حدیث, یہ سب میرے والد صاحب غور کریں. نہیں بیٹا یہ کاروبار, یہ نفع, یہ پروفٹ آج تو بیٹا بہت زیادہ رہا ہے, بس کائنڈلی لیٹ می چیک. بیٹا اس کی شرعی کمپلائنس تو کرنی پڑے گی نا بیٹا. بیٹا غلط ہے یا صحیح ہے بیٹا, اس کا فیصلہ ہم تو نہیں کر سکتے میرا بیٹا. میں مفتی صاحب سے بیٹا پوچھ لوں, دارالفتہ اہل سنت کا کون کیا, آپ نے مفتی صاحب سے بات کی, اللہ کرے بیٹے کو سامنے بٹھا کر لیں سم ٹائم. بیٹے کو پتا چلے کہ کام کرنے سے پہلے یہ انفارمیشن لینا میرے لیے لازم ہے کہ یہ کام حلال ہے کہ حرام ہے, یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, یہ صحیح ہے یا غلط ہے, یہ رائٹ وے ہے یا رانگ وے ہے. رائٹ, یہ بات بچے کے ذہن میں کون بٹھائے گا میرے پیارے سمجھ, یہ بتائیے. پیرنٹس بٹھائیں گے میرے پیارے اسلام بھائیوں. میں آج ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, وہاں ڈسکس چلتی رہی کہ کیا باتیں لوگ تربیت نہیں لے رہے ہوتے, کیا باتیں لوگ عمل نہیں کر رہے ہوتے, کیا باتیں لوگ یوں نہیں کر رہے ہوتے, اتنا سب کچھ ہو رہا ہے پھر بھی نہیں کر رہے ہوتے. میں نے پھر یہی کہہ دیا, میں نے کہا کیا بات ہے, پیرنٹس کا کام ہے, پیرنٹس کرتے, اور کون کرے گا. کیا 1-1.5 گھنٹے کے بیان میں لوگوں کی تقدیریں بدل جائیں گی؟ اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا, مگر ایک جنرل بات کر رہا ہوں. آتے ہی نہیں ہے, لائے گا کون؟ بیٹے کی عادت ہی نہیں ہے نیکی کے کام میں, نیکی کے اجتماع میں اس طرح کے بیان سننے کی. کون لاتا, کون اس کو عادی بناتا؟ یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو پیرنٹنگ, والدین کس طرح اولاد کی تربیت کریں, یہ چند باتیں میں چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ بیان کروں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چند مدنی پھول بیان آپ کو تک پہنچا کے بیان ختم کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک سوال کے جواب میں باپ پر اولاد کے جو حقوق بیان فرمائے, ان میں سے چند بیان کرتا ہوں, ٹھیک ہے, سب نہیں کروں گا. اعلیٰ حضرت فرماتے, باپ خدا کی امانتوں یعنی بچوں کے ساتھ شفقت و برتاؤ کا مظاہرہ کرے. اس کو اللہ پاک کی امانت نے فرمایا اعلیٰ حضرت نے. پھر فرماتے انہیں پیار کرے, بدن سے لپٹائے, پیار کرے, گلے لگاتے نا, کندھے پر چڑھائے, کندھے پر بٹھائے, ان کی ہنسنے کھیلنے بہلنے کی باتیں کرے, ان کی دلجوئی کرے. میوہ, کوئی بھی نیا پھل وغیرہ کوئی آئے, پہلے انہی کو دے کہ وہ بھی تازے پھل ہیں, نئے کو نیا مناسب ہے. یہ بھی پھل وہ بھی پھل, تو نیا پھل ہے تو پہلے بچے کو کھلائے. کبھی کبھی حیثیت کے مطابق شیرنی وغیرہ کھانے پہننے کھیلنے کی اچھی چیز جو کہ شرعاً جائز ہو دیتا رہے بچے کو. فرماتے بہلانے کے لیے بچے کو جھوٹا وعدہ نہ کرے, بلکہ بچے سے بھی وعدہ وہی جائز ہے جس کو پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو. اعلیٰ حضرت فرماتے اپنے چند بچے ہوں تو جو چیز دے سب کو برابر دے, ایک کو دوسرے پر دینی فضیلت کے بغیر ترجیح نہ دے. بچے کو خوش کریں, کیا کریں؟ بچے کو خوش کریں جو اسلام دین شریعت کے مطابق ہے. اب اس پر حدیث سنیے بچے کو خوش کرنے کے تعلق سے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک جنت میں گھر ہے جسے دار الفرح کہا جاتا ہے, اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو بچوں کو خوش کرتے ہیں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بچوں کو خوش کرنے کے تعلق سے ایک بات بیان کر دوں, کیا شان ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو میں حدیث پڑھ رہا تھا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں ایک برتن میں حلوہ پیش کیا گیا. تحفے میں ایک برتن میں حلوہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو تھوڑا تھوڑا حلوہ دیا. کون روایت کر رہے ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو جمع کیا اور تھوڑا تھوڑا حلوہ ہمیں عطا فرمایا. فرماتے جب میری باری آئی، مجھے ایک بار دینے کے بعد فرمایا کیا تمہیں اور دوں، کیا تمہیں اور دوں؟ میں نے عرض کی جی ہاں. تو میرے آقا نے میری کم عمری کی وجہ سے مجھے مزید یعنی اور زیادہ دیا. اس کے بعد جو لوگ باقی رہ گئے ان میں وہ میرے آقا نے تقسیم فرما دیا. یہ ادا تھی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کی درست تربیت کی توفیق عطا فرمائے. آپ معجزات پڑھیں، بزرگوں کی کرامات پڑھیں، اس طرح کی اچھی اچھی سٹوریز ہماری مقتۃ المدینہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. انگلش بھی اس میں موجود ہے. اب الحمدللہ انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ بھی کئی چیزیں موجود ہیں، لیکن ہمارا اپنا مائنڈ بنا ہوگا تو ہوگا. میں تو مشورہ دوں گا اسلامی بھائی اسلام میں گھر میں درس شروع کر دیں، بچوں کو بٹھا کر ایک درس دیں، 3 منٹ کا درس دیں، 4 منٹ کا درس دیں. فیضان سنت لے لیں، فیضان سنت، غیبت کی تباہ کاری یا نیکی کی دعوت، کوئی کتاب سے رسالے سے درس دے دیں. ابھی تو ماشاءاللہ 1500واں جشن ولادت آ رہا ہے نا. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ. پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو نا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. اب یہ کہ گھر میں صبح بہرا رسالے کا درس دیں، انگلش میں بھی موجود ہے، رائٹ. اور بچوں کے ساتھ مل کر، گھر والے سب والدین مل کر جھنڈے لگائیں، بتیاں لگائیں، گھر کو سجائیں، اپنے مکان کو سجائیں. بچے پوچھے کیا کرنے جا رہے ہو تو آپ کہیں گے منانا جشن میلاد النبی، ہرگز نہ چھوڑیں گے منانا جشن میلاد النبی، ہرگز نہ چھوڑیں گے. جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. گھر سجانا ہے، مکان سجانا ہے، اندر سجانا ہے، باہر سجانا ہے. سچی بات بتاؤں، خود کو سجانا ہے، خود کو سجانا ہے. اب بولے خود کو کیسے سجائیں گے؟ سر پر امامے کا تاج سجا کر خود کو سجائیں گے. تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور. خود کو سجانا ہے، سر پر امامہ سجا کر خود کو سجانا ہے، چہرے پر ایک مٹھی داڑھی سجا کر خود کو سجانا ہے، سنتوں برا لباس سجا کر خود کو سجانا ہے، نمازیں پڑھ کر خود کو سجانا ہے، سچ بول کر خود کو سجانا ہے، گناہوں سے بچا کر. اس طرح خود کو سجا کر انشاءاللہ 1500واں جشن ولادت شان و شوکت کے ساتھ منائے گئے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. الحمدللہ ابھی اس ہفتے سے، اس سیٹرڈے سے کنٹینیو 12ویں شب یا 13ویں شب تک اللہ نے چاہا تو کنٹینیو انشاءاللہ مدنی مذاکرے مدنی چینل پر چلیں گے. آپ بھی بیٹے گھر والوں کو، بچوں کو بٹھائیں. امیل سنت اللہ پاک نے چاہا تو ہماری صحیح تربیت فرما دیں گے گھر بار کی.
اور خوب خوب عشق رسول کی خیرات بٹے گی اور مل کے انشاءاللہ جشن ولادتی خوشیاں منائیں گے. صلو علی الحبیب. Insha'Allah Azawajal, tomorrow night in Hounslow Central Masjid, Nigrana Shura will be doing a bayan. It is the special night of Yom Raza. I request everybody to please attend the Ijtima in Hounslow Central Masjid. The mission statement of Dawah Islam is that I must strive to rectify myself and the people of the whole world. The aim of rectifying ourselves is to protect our iman. In protecting our iman, our aim is that Insha'Allah Azawajal will all die with our iman intact. The pious predecessors have said that one of the best ways of protecting your iman is giving your hand into the hand of a Kamil Sheikh. Alhamdulillah, we are blessed today that Nigrani Shura is amongst us, and Nigrani Shura has been given permission by Amir al-Sunnat to take people into the Qadri Razvi Atari Silsila. Inshallah, I request all the people that are watching here today, and all those people also that are on Madani channel, that if you are not bad with anybody, then this is a golden opportunity for you to become a murid of Ghaus Pak. Inshallah, whatever Nigrani Shura says, please repeat after him. One of the best benefits of becoming a murid of Ghaus Pak is that Ghaus Pak is reported to have said that none of my murids will die until they've repented from all of their sins. So it's a golden opportunity for all of us. So please avail this. Inshallah, Nigrani Shura will read it in Urdu. Please repeat after him. Salatu wassalamu alayka ya Rasul Allah wa ala alika wa ashabika ya Habib Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ و رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں آپ کے ذریعے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی کا، اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا. یا اللہ پاک مجھے جناب غوث پاک کے مریدوں میں، غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرما اور سلسلہ قادریہ رضویہ کی برکتیں نصیب فرما. صلو علی الحبیب. اچھا، یہ کل جیسے کہ ابھی اعلان ہوا کہ کل یوم رضا، یعنی یوم رضا 25 صفر اسلامی تاریخ کے مطابق 25 صفر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک ہے. اور تو کل مغرب کے بعد یہاں یو کے میں آفٹر مغرب 25 صفر شروع ہو جائے گی. آج 24ویں شب ہے یو کے میں، اور کل 25ویں شب ہوگی یو کے میں مغرب پڑھتے ہی. تو انشاءاللہ کل مغرب پڑھتے ہی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا عرس مبارک ہے. میں تمام یو کے میں جتنے بھی اسلامی بھائی اسلامی بہنیں دیکھ اور سن رہے ہیں، کیونکہ یہ بیسٹ یو کے کا بھی ٹائم ہے، یہ یورپ کا بھی ٹائم ہے، اسی ٹائم پر تقریباً یہ لائیو چل رہا ہوتا ہے. پاکستان میں بھی دیگر ملکوں میں سن رہے ہوتے ہیں، لیکن آئی تھنک کہ پاکستان میں آج یوم رضا ہے، شاید آج ہے، سیم ہے. اچھا والا آئی ڈونٹ نو. تو گھر پہ نیاز ضرور کیجیے گا. اسلامی بہنیں بالخصوص میں ان سے ریکویسٹ کروں گا، جیسے کل رات کا جو کھانا ہوگا مغرب کا، جیسے کل وینسڈے ہے، آفٹر مغرب 25 صفر شروع ہو جائے گی، پھر دن میں بھی 25 صفر ہی ہے، آئی مین جمعرات کا دن جو ہوگا، سوری کل ٹیوزڈے، ویری سوری ٹو سے. تو کل ٹیوزڈے ہے، تو کل مغرب کے بعد اعلیٰ حضرت کا عرس مبارک ہوگا، تو آپ نیاز ضرور کیجیے گا. اب نیاز میں آپ جو بھی گھر میں کھاتے ہیں پکاتے ہیں اس میں سے آپ کر لیں، ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے بھی ایصال ثواب کر دیں. چاہے نیاز تقسیم کرنا چاہیں تو کچھ بھی
25 باکس کوئی تقسیم کر دیں. تو یہ بھی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ اگر آپ نیاز کریں. نیاز اپنے گھر میں ضرور کریں. میں تمام UK میں، یورپ میں، جہاں اس وقت خاص طور پہ سن رہے ہیں آل اوور دا ورلڈ، میں والدین سے ریکویسٹ کرتا ہوں. آج میں نے والدین کے تعلق سے ریکویسٹ کی ہے نا، میری ریکویسٹ ہے اپنے گھر میں نیاز کریں. آپ کے بچوں کے اندر فرق نہ آئے تو مجھے کہیے گا. آپ کو گھر میں خیر و برکت نہ آئے تو مجھے کہیے گا. آپ کی جملہ پریشانیوں میں کمی نہ آئے تو پھر آپ مجھے کہیے گا. اللہ پاک نے چاہا اب ہر ماں مانا 11ویں کرے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی نیاز کرے مانا 11ویں. نیاز میں کیا کرو، ہم نہ کوئی بہت بڑا اہتمام نہ کرے، جو گھر میں پکائے. اگر کچھ ایک آدھ چیز ایکسٹرا کرنا چاہیں تو نو پرابلم، ادروائز جو گھر میں پکائے. نہ بھی پکا ہوا، چلو نہ پکاؤ نہیں کہہ سکتے، پکتا تو ہے ہی گھر میں. کچھ نہیں تو کم از کم سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص کوئی نیکی کر کے اصالہ ثواب کر دیں. اور اس میں میں یہ چاہتا ہوں کہ بچے آپ سے پوچھیں، بچے آپ سے پوچھیں ابو کیا کر رہے ہیں. بچے ممی سے پوچھیں امی یہ کیا کر رہی ہو، تو کیا کہا جائے؟ بیٹا غوث پاک کی نیاز کر رہے ہیں، بیٹا غریب نواز کی نیاز کر رہے ہیں، بیٹا داتا صاحب کی نیاز کر رہے ہیں، بیٹا اعلیٰ حضرت کی نیاز کر رہے ہیں، بیٹا فلاں بزرگ کی نیاز کر رہے ہیں. یہ اسلامی بہنیں کر سکتی ہیں. ہمارا جو امیل سنت کی مرید ہوتے ہیں، پورا شجرہ قادریہ رضویہ ہے، اس میں سارے بزرگوں کے نام، ان کی وصال کا جو تاریخ تھی، عرس کی تاریخ سب لکھا ہوا ہے. وہ گھر میں رکھ لیں. اور کئی بزرگ ہیں گھر میں رکھ لیں. امام اعظم کی نیاز کریں، خلفائے راشدین کی نیاز کریں، اہل بیت اطہار کی نیاز کریں. تو یہ نیاز کریں اور بچے پوچھیں. میری کہ نہ بھی پوچھے تبھی ٹھیک ہے، لیکن جو میں چاہتا ہوں مزید یہ ہے کہ پوچھیں امی کیا کر رہی ہیں آپ، ابو کیا کر رہے ہیں آپ. اور آپ کہیں بیٹا نیاز کر. بزرگوں کا ذکر گھر میں ہوگا نا، بچوں کے رگو پے میں، بال بال میں بزرگوں کی محبت اور عقیدت آ جائے گی. صحابہ کرام ان کو پتا ہوگا میرا گھر وہ ہے، ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے. ماں باپ تو دنیا سے ایز اے دیکھیں تو ماں باپ بھی پہلے جاتے ہیں زیادہ تر، تو ماں باپ چلے جائیں گے، لیکن بچوں کو پتا ہوگا کہ میرے والد وہ تھے جو صدیق اکبر کی نیاز کرتے تھے، میرے والد وہ تھے جو عمر فاروق اعظم کی نیاز کرتے تھے، میرے والد وہ تھے جو حضرت عثمان غنی کی نیاز کرتے تھے، میرے والد وہ تھے تو حضرت مولا علی کی نیاز کرتے تھے، خاتون جنت بی بی فاطمہ کی نیاز کرتے تھے، امام حسن، امام حسین اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان اہل بیت اطہار کی نیاز، امام اعظم کی نیاز کرتے تھے. میرے والد صاحب، میرے والد صاحب الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی نیاز کرتے تھے. اس کے ذہن میں، دل میں اپنے بزرگوں کی محبت عقیدت بیٹھے گی. یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ لنگر ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ لنگر ہے جو یہ فتنے فساد کے جو سیلاب آتے ہیں نا، انشاءاللہ اگر یہ عقیدے کا، یہ نظریے کا، یا محبتوں کا جو لنگر ہے نا، یہ رب نے چاہا تو یہ لنگر ایسا لنگر ہے ہمارے بچوں کی کشتیاں جہاز کہیں ڈوبے گا نہیں، بلکہ وہ اللہ نے چاہا. میں آپ کو یقین دلاؤں، رب نے چاہا. تو جب آپ کے بچے کو بزرگوں کی نیاز کرنے کی عادت ہو جائے گی نا، وہ انشاءاللہ کبھی آپ کو بھی نہیں بھولے گا، آپ کے بھی برسی بنائے گا. ورنہ یہاں باپ اپنے بیٹا جو ہے نا، باپ کے انتقال کی تاریخ بھول جاتا ہے. باپ اپنی ماں کے بیٹا اپنے ماں کے انتقال کی تاریخ بھول جاتے ہیں. تاریخ تو دور کی بات ہے، میں معاف کیجئے گا، قبر تک بھول جاتے ہیں کہ ہمارے والدین کی قبر کہاں ہے. جاتے ہی نہیں ہے، تربیت ہی نہیں ہے. تربیت نہ ہونے کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ میں آپ سے درخواست کروں، کل انشاءاللہ بیان لائیو مدنی چینل پر ہی آئے گا انشاءاللہ. یہیں سے وہی 8:45 ٹائم ہے کل کے بیان کا، یو کے ٹائم کے مطابق. تو آپ عرس اعلیٰ حضرت میں بھی شرکت کیجیے. جہاں جہاں بھی ہمارے یہاں مساجد ہیں، اللہ نے چاہ تو عرس اعلیٰ حضرت کا کچھ نہ کچھ سلسلہ ہوگا. اعلیٰ حضرت ہمارے محسن ہیں، امام اہل سنت کا صدقہ ہے دعوت اسلامی، انہی کے فیضان سے دعوت اسلامی ہے. امام امیل سنت نے ہمیں اعلیٰ حضرت ہی کے پیچھے چلایا ہے. امام اہل سنت کے پیچھے چلنے کا کام امیل سنت نے، کہ انشاءاللہ دین، ایمان، عقیدے کی حفاظت اعلیٰ حضرت کے پیچھے چلنے میں اللہ نے چاہا تو. اور اعلیٰ حضرت ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلاتے. قرآن و حدیث کی جو تعلیم ہمیں ان بزرگوں کے ذریعے ملی، اعلیٰ حضرت نے وہی تعلیم ہمیں پہنچائی ہے اور اس کو درست پہنچایا ہے. اور ہم ان پر عمل، ان کی تعلیمات پر عمل کر کے بنیادی طور پر قرآن و حدیث کی تعلیمات پر درست عمل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو کل عرس اعلیٰ حضرت ہے، کل یوم رضا ہے، دنیا بھر میں منانا چاہیے انشاءاللہ. فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ صلو علی الحبیب
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب کریم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا، زوال نعمت سے بچا۔ یا رب کریم اعلیٰ حضرت کا واسطہ ہمیں نیک بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے۔ یا اللہ ہماری اولاد کو فرما بردار بنا، ہمیں اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو گھروں میں لڑائی جھگڑے، نہ چاکیاں، نہ اتفاقیاں، تنگ دستیاں، پریشانیاں آ گئی ہیں، یا اللہ پاک تجھے خاتون جنت کا واسطہ، مولا علی کا واسطہ، اہل بیت اطہار کا صدقہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھرانے کا واسطہ ہمارے گھروں میں پیار عطا کر دے، محبت عطا کر دے، اتفاق عطا کر دے، لڑائی جھگڑوں فتنوں سے حفاظت فرما۔ جن کے شوہر ظالم ہیں، حق ادا نہیں کرتے، انہیں بھی ہدایت دے دے۔ جن کی بیویاں بد اخلاق ہیں، شوہر کے حق ادا نہیں کرتے، اللہ انہیں بھی ہدایت دے دے۔ جن کی اولاد نافرمان ہے، مولا اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ جن کی اولاد معذور ہے، ایب نارمل ہے، مختلف بیماریاں ہیں، یا اللہ ان دکھی ماں باپ پر رحمت کی نظر کر دے، ان کی اولاد کو، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کر دے، ان کے کلیجے کا سکون کر دے، ان کے قلب کی راحت کر دے۔ مولا پیارے حبیب کے صدقے میں کرم کر دے۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں، تجھے حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ انہیں نیک اور صالح اولاد عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کی اولاد نافرمان ہے، انہیں فرما بردار بنا دے۔ جن کے ماں باپ اولاد کا حق ادا نہیں کرتے، انہیں حق ادا کرنے والا بنا دے۔ جن کے گھروں میں بڑے بزرگ ہیں اور ان کے ساتھ بد اخلاقی ہو رہی ہے، مولا ان بزرگوں کو بھی رحم پر، یا اللہ ان کے لیے شفقت والے اولاد دے دے، ان پر نرمی کرنے والی اولاد دے دے، ان پر پیار کرنے والی، ان سے پیار کرنے والی اولاد دے دے۔ مولا کریم کرم کر دے، رحم کر دے۔ ہمارے گھروں کا نظام جو تتر بتر ہو رہا ہے، مولا کریم اس کو درست کر دے۔ یا اللہ جو الجھ چکا ہے اسے سلجھا دے، جو بکھر چکا ہے اسے ملا دے۔ جن کے گھروں میں مسائل ہے، مولا رحم کر دے۔ جن کی بیٹیوں کو مسائل ہے، مولا رحم کر دے۔ یا اللہ جن کی بیٹیاں دکھی ہیں، مولا ان پر بھی رحم کر دے، سب پر رحم کر دے۔ مولا سب پر ہے، ہمارے بیٹوں کے نصیب بھی اچھے کر، ہماری بیٹیوں کے نصیب بھی اچھے کر، ہمارے بچوں کے نصیب بھی اچھے کر دے۔ یا اللہ پاک ہم سب کی مغفرت کر دے۔ جتنے دعا میں شامل ہیں ہم سب کی بے حساب بخشش کر دے۔ ہر دعوت اسلامی والی اور والی کی بے حساب مغفرت کر دے، ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ پاک تجھے تیرے حبیب کا واسطہ بار بار مدینے کی حاضری عطا کر دے، بار بار مکے کی حاضری عطا کر دے، حج اور عمرے کی حاضری ہمارا مقدر کر دے۔ یا رب کریم تجھے اعلیٰ حضرت کا واسطہ دیتے ہیں، ہم سب کا ایمان سلامت رکھ، ہمارے بچوں کا ایمان سلامت رکھ، ہماری بچیوں کا ایمان سلامت رکھ، ہمارے اخلاق کی حفاظت فرما، ہمارے کردار کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تجھ پر ایمان لائے ہیں، تو ہمارا رب ہے، مولا ایمان پر استقامت دے۔ تیرے حبیب کے غلام ہیں، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، تیرے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ مولا ہمارا ایمان سلامت رکھنا، ہمارا ایمان سلامت رکھنا۔ اللہم اختم لنا بالخیر، اللہم اختم لنا بالخیر، اللہم اختم لنا بالخیر، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم ارزقنی الجنت بغیر الحساب، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو تندرستی دے دے، بے روزگاروں کو رزق حلال دے دے۔ یا رب کہ جن کے قرضے ہیں ان کے قرضے بھی اتر جائیں، صرف حلال روزی دے، صرف حلال روزی دے، صرف حلال روزی دے، اور روزی میں برکت بھی دے، خیر بھی دے، تیری ذات کے سوا کسی کے محتاج نہ ہوں، جو قرضے ہیں وہ بھی اتر جائیں۔
یا رب کریم رحم کر دے، کرم کر دے. یا اللہ KPK میں جو پریشانی آئی ہے، یا اللہ بنیر کے جو عاشقان رسول مسلمان جو تکلیف میں آ گئے ہیں، مولا کریم ان پر بھی رحمت کی نظر فرما. یا اللہ ان دکھیاروں پر رحمت کی نظر فرما، ان پریشان حالوں پر رحمت کی نظر فرما. یا اللہ جن کے فوت ہو گئے ان کی مغفرت کر دے. یا اللہ جن کے بچھڑ گئے انہیں ملا دے. یا اللہ جو زخمی ہو گئے ان کو صحت دے دے. جن کے گھر ٹوٹ گئے مولا ان کے گھر بن جائیں. یا رب کریم جو اجڑ گئے وہ آباد ہو جائے. مولا کریم غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی بھی غیب سے مدد کر، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد کر. یا اللہ ہمارے بیت المقدس کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما. دنیا بھر کے مسلمانوں پر رحمت فرما، کرم فرما، رحمت فرما، کرم فرما. یا اللہ پاک امیر علیہ سنت کو سلامت رکھ، انہیں سلامتی والی، خیر والی، صحت والی، خوشیوں بری طویل زندگی عطا فرما. ان کو ان کی آل اولاد کا سکھ عطا فرما، ان کی آل اولاد پر بھی رحمت کی نظر فرما. یا اللہ پاک ہمارے تمام علماء مشائخ اہل سنت کو سلامت رکھ، ان کی اولاد کو بھی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کر، ان کے گھروں میں بھی اللہ پاک خیر و برکت نازل فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. یا اللہ اس مسجد کی کمیٹی، امام صاحب، تمام خدمت کرنے والے، اس کو آباد رکھنے والوں کو اللہ دنیا اور آخرت میں آباد کر، خیر فرما، عافیت عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. صلاۃ و سلام پڑھ لیں. پھر انشاءاللہ عشاء کی اذان ہوگی اور پھر عشاء کی عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی جائے گی. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، صلوات الله عليك. With submission, faith and patience, you convey the noble message, brought us light through your guidance. Peace be upon you, O Muhammad. Ya Habibi, Ya Rasul Allah, Ya Nabi salam alayka, Ya Rasul salam alayka, Ya Habib salam alayka, salawat alayka. کا تیری جب کے دید ہوگی، جب میری عید ہوگی. تیری جب کے دید ہوگی، جب میری
مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلاة وسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتک یا ارحم الراحمین. اچھا ملاقات نماز کے بعد، اور ملاقات کے لیے درخواست ہے کہ دونوں ہاتھ خالی ہوں. ایک ہاتھ میں موبائل، ایک ہاتھ موبائل، ایک ہاتھ میں، یہ نہیں، سنت کے مطابق ہاتھ ملائیں کہ دونوں ہتھیلیاں خالی ہوں. اس کے ساتھ ہاتھ ملائیں، موبائل جیب میں رکھیے گا، اور آپ سلام کریں گے انشاءاللہ میں آپ کو سلام کا جواب دوں گا. تو ایک تسلی کے ساتھ انشاءاللہ سنت کے مطابق عمل کرتے ہوئے اللہ نے چاہا تو میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک